सास ससुर को अम्मी अब्बू कहना। बहुत से लोग अपने सास ससुर को अम्मी अब्बू कहकर पुकारते हैं, क्या ये जायज है? क्योंकि वालिद के अलावा की तरफ निस्बत करना तो दुरुस्त नहीं है। जुवेरिया साहिबा कराची से, जायज है भाई, सास ससुर को ताजीम से अब्बू अम्मी ही कहना चाहिए, क्योंकि आपके शोहर के अब्बू और आपके शोहर की अम्मी तो उनको बेअदबी महसूस होती है कि जो लक़ब हमें इस घर में मिला हुआ है हमारी औलादों की तरफ से, हमें अब कुछ और नाम से पुकारा जा रहा है, ये उनको एक किस्म की अपनी तौहीन महसूस होती है। तो आपके मियाँ अपनी अम्मी को अम्मी कह रहे हैं, अपने अब्बू को अब्बू कह रहे हैं, तो आप उनके घर में रहकर यही कहें कि अम्मी अब्बू। रहा ये मसला कि वो जो है क्या नाम, औलाद और बहू जो है ना, ये दामाद और बहू ये औलादों में ही दाखिल है। ये जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला के इरशाद है ना, नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुबाहला के लिए गए हैं तो हुक्म ये था कि अपनी औलादों को भी लेकर जाएं, तो उसमें यह कि हम अपने बेटों को भी लेकर आएंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी लेकर गए हैं। तो उलमा ने उसमें ये लिखा है कि ये औलाद के मफहूम में हजरत अली भी दाखिल थे। दामाद भी औलाद ही की तरह होता है, इसी तरह बहू भी औलाद की तरह होती है। तो दामाद को चाहिए कि वो अपनी बीवी के वालिदैन को वही कुछ कहा करे, वही लक़ब दिया करे जो उसकी बीवी देती है। अगर बीवी अपने वालिद को अब्बू कहती है तो दामाद को भी चाहिए कि वो अपने ससुर को अब्बू कहे। अगर बीवी अपने वालिद को डैडी कहती है तो शोहर को चाहिए अपनी बीवी के वालिद को डैडी ही कहा करे। अगर वो पापा कहती है तो शोहर को भी चाहिए कि वो अपनी बीवी के अब्बा को पापा कहे। और आपको पता है, पापा से याद आया कि हमारे खानदान है, उनके घर में बेकरी का सारा सामान है, तो वो नाराज होते हैं, मेरा ये क्लिप सुनेंगे, उनके घर में पापा तो बेकरी की चीज होती है ना, तो वो उनके घर में और भी 2-3 लक़ब इस तरह के हैं कि वो बेकरी का पूरा आइटम बन जाता है। लोग कहते हैं इनके घर में बेकरी के तमाम सामान मौजूद है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, वो फिर नाराज हो जाएंगे, हमारे अपने रिश्तेदार हैं करीबी। खैर, तो जो यानी आपके शौहर अपने वालिदैन के लिए जो लक़ब इस्तेमाल करते हैं तो बीवी को चाहिए वो ही लक़ब सास ससुर के लिए इस्तेमाल करे। और इसी तरह मामला यहां भी है कि बीवी अपने वालिदैन को जो जिन अल्फाज से पुकारती है तो दामाद को भी चाहिए कि अपने सास ससुर को उन्हीं अल्फाज से पुकारे। इसमें वो अपनी इज्जत महसूस करते हैं, अपनाइयत महसूस करते हैं। रहा ये मसला कि भाई अब्बा के अलावा किसी और की तरफ निस्बत जायज नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि गैर अब्बा को अपना अब्बा बना के नहीं पेश करना चाहिए। यानी कोई आपसे पूछे कि आपके वालिद साहब कौन है, तो आपने पता चला ससुर को दिया ये मेरे वालिद साहब हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसके जो आपके सच्ची मुच्ची के वालिद हैं उनको तकलीफ होगी, ले भाई अब तो इतना फ्री हो गया, ससुराल का ऐसा गुलाम बन गया कि अपने ओरिजिनल अब्बा को ही तूने फहरिस्त से निकाल दिया है। तो ये मतलब है कि जो आप जब कोई आपसे पूछे कि आपकी वालिदा कौन है, तो फिर आपने अपनी सच्ची मुच्ची की वालिदा का नाम बताना है, मदर इन लॉ का नाम नहीं बताना। ना माँ का नसब तब्दील कर सकते हैं, ना बाप का नसब। तो प्यार से तो किसी को भी पुकार सकते हैं। हम तो ऐसे लोगों को भी जानते हैं कि अपने अब्बा को कुछ और कहते हैं और चाचा को अब्बा कहते हैं। तो ये जो अल्फाज है ना, इनसे कुछ नहीं होता। गैर वालिद की तरफ निस्बत के कंफ्यूजन पैदा हो जाए कि ये इसके हकीकी है या नहीं है, तो ये कंफ्यूजन आपको बहरहाल दूर करनी पड़ेगी। जब कोई पूछे कि तुम्हारे हकीकी फादर कौन है तो वो आपको बताना पड़ेगा। इसकी मिसाल ऐसे जैसे आजकल लेपालक में वल्दियत में अपना नाम डाल देते हैं, ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। मैं चूंकि बहुत निकाह पढ़ाता रहता हूं तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि लड़की के जो असल वालिद हैं उनका नाम नहीं होता, बल्कि बच्ची को बचपन में जिसने लेके पाला होता है उसका नाम डाला होता है। ये बहुत बड़ा जुर्म है। सूरह अहज़ाब में कुरान ने इससे साफ तौर पर मना किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ैद इब्न हारिसा से किस कदर मोहब्बत थी, ले पालक थे, आपके इंतहाई चहीते थे, मगर कुरान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया कि इनको ज़ैद इब्न मोहम्मद कहने की इजाजत नहीं है, बल्कि ये ज़ैद इब्न हारिसा ही कहलाएंगे। वल्दियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना नाम नहीं डाल सकते। तो हमें कैसे इजाजत दे दी गई है कि हम सोतेले बच्चे के नाम के साथ सोतेले बाप का नाम डाल दें आईडी कार्ड में और बेफॉर्म वगैरह में, बर्थ सर्टिफिकेट में और निकाहनामे में? ये बिल्कुल गलत है, इसकी कतई इजाजत नहीं है। हाँ, प्यार से किसी को भी कुछ भी कहा जा सकता है, इसमें ना अल्लाह की तरफ से पाबंदी ना गवर्नमेंट की तरफ से, बल्कि सास ससुर को सास ससुर के बजाय अब्बू अम्मी कह के खिताब करना चाहिए। इससे उनको खुशी होती है कि हमें इज्जत दी जा रही है इस घर में। सास या ससुर से हाथ मिलाने का क्या हुक्म है? अगर बहू का ससुर से हाथ मिलाने का रिवाज हो तो इस सूरत में क्या हुक्म है? इसी तरह अगर सास ने किसी तकरीब में दामाद के चेहरे पर बोसा दिया तो क्या हुक्म है? क्या इस तरह मियां बीवी का रिश्ता हराम हो जाता है? फातिमा साहिबा पेशावर से। ये बिल्कुल गलत रस्म है और बिल्कुल बेहुदा सी एक रस्म है। अगर कहीं रिवाज है भी तो इस रिवाज को खत्म करें। ससुर के लिए जायज नहीं है कि वो जवान बहू से हाथ मिलाए, बल्कि सर पे बस हाथ रखे, सर पे भी कोई चादर हो और ससुर अपनी बहू के सर पे हाथ रखे, बस। इससे ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश न करे कि सलाम करना उसको यानी हाथ मिला के या गले मिलना, ऐसे भी
واقعہ سامنے آتے ہیں. اسی طرح ساس جو ہے وہ داماد کے سر پہ ہاتھ رکھے, میرا بیٹا ہے, اور جو ہے سر پہ ہاتھ رکھے بس. اور داماد کو بھی چاہیے جب ساس صاحب آئیں تو سر نیچے کر لیں گے, جی آپ میری والدہ ہیں, آپ میری والدہ کی طرح ہیں, آپ میرے سر پہ ہاتھ رکھیں. بس ہاتھ ملانے کی بالکل اجازت نہیں ہے, کیونکہ یہ زمانہ خواہشات نفسانیہ کا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگ برے ہوتے ہیں, اللہ کا شکر ہے ہمارے معاشرے میں خیر غالب ہے, لوگ بہوؤں کو بیٹی کی طرح دیکھتے ہیں, دامادوں کو بیٹے کی طرح عورتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں, لیکن 100 میں ایک اگر خراب ہوتا ہے تو اس ایک کی وجہ سے 99 کو احتیاط کا حکم دیا جاتا ہے. تو اگر خدا نخواستہ داماد میں اور ساس میں کوئی سیکشول ریلیشن ہو گیا تو نیت خراب ہو گئی, تو اس سے جو داماد ہے اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے. اسی طرح سسر میں اور خدا نخواستہ بہو میں کوئی سیکشول ریلیشن قائم ہو گیا تو یہ بہو اس سسر کے بیٹے پر حرام ہو جاتی ہے. اس کے دلائل, اس کی تفصیلات میں دوسرے بیانات میں بتا چکا ہوں. اسلام میں اس بے شرمی کی اجازت نہیں ہے کہ ایک عورت سے ایک شخص فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کا باپ بھی اس سے وہ ریلیشن قائم کرے. دونوں میں سے یعنی ایک نے ریلیشن قائم کر لیا تو دوسرے پہ حرام. تو بیٹا تو پہلے سے ریلیشن قائم کر چکا ہے, تو جب باپ کرے گا تو وہ بیٹے کے لائق بھی نہیں رہے گی اور باپ کے لائق بھی نہیں رہے گی. لیکن یہ فیصلے خود سے نہ کریں. اگر خدا نخواستہ کہیں ایسا ہو جاتا ہے ساس بہو میں, ساس اور داماد میں یا سسر اور بہو میں اس طرح کا کوئی ریلیشن ہو جاتا ہے اور یہ دلائل سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ایسا ہوا ہے, تو خود سے حرام ہونے کے فتوے نہ لگائیں. کہیں بھی قریبی دارالافتاء میں کسی ریلائبل مفتی سے پوری سچویشن بیان کر کے اس سے باقاعدہ فتویٰ لیں. تو یہ اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے, تفصیل ہے. میں تو ابھی ایک اجمالی طور پر اس مسئلے کو بیان کیا, تو آپ خدا نخواستہ کہیں ایسا ہو جائے تو باقاعدہ پراپر فتویٰ لیں. اور اس میں وہمی بھی نہ بنے, کیونکہ جب بھی اس طرح کا کوئی کلپ میرا جاتا ہے یا علماء کا جاتا ہے تو وہمیوں نے ایک دماغ چاٹنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ایک دفعہ میری ساس آئی تھی تو ایک دفعہ میں نے ہاتھ ملایا تھا تو اب مجھے یہ ہو رہا ہے کہ شاید کوئی دل میں برا خیال آ گیا ہو. تو اللہ کا واسطہ یہ فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں 100% یقین کا ہونا ضروری ہے, شوہر کی تصدیق ہونا ضروری ہے, اور بھی کچھ مسائل ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خود سے فیصلہ نہ کریں. جب خدا میں نے تو آپ کو ایک اجمالی مسئلہ بیان کیا ہے کہ داماد اور ساس میں اگر سیکشول ریلیشن ہو جائے گا, پورا خدا نخواستہ بدکاری ہونا ضروری نہیں ہے, ذرا سا بھی ریلیشن ہوگا تو کچھ تفصیل ہے, اس کے مطابق وہ ان کی جو بیٹی ہے ساس کی وہ شوہر پہ حرام ہو جاتی ہے. اسی طرح سسر بہو کا بھی ایسا ہی ہے. تو اگر خدا نخواستہ ایسا ہو تو کسی قریبی دارالافتاء سے, ریلائبل ادارے سے, پراپر مفتی سے فتویٰ لیں, پوری سچویشن بیان کر کے کہ یہ ریلیشن اب میاں بیوی کا رشتہ باقی بھی ہے یا نہیں. میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں اجمالی طور پر کہ لوگ احتیاط کریں. تو داماد کو چاہیے وہ ساس سے احتیاط کرے اور سسر کو چاہیے بہو سے احتیاط کرے. تو احتیاط یہی ہے کہ بلا حائل بغیر کسی چادر کے اس کے باڈی کو ٹچ کرنا یہ بالکل غلط ہے, اور ویسے بھی غیرت اور شرم اور حمیت کے بھی خلاف ہے. اچھے خاندانوں میں ایسا نہیں ہوتا, اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. میری لینڈ امریکہ اس شہر کا نام ہے, اس اسٹیٹ کا نام ہے. اسٹیٹ ہے شہر ہے, اسٹیٹ کا نام ہے میری لینڈ. تو میں جب یہاں لینڈ کر رہا تھا تو میں نے کہا شادیوں پہ باتیں تو بہت ہوئی لیکن لینڈ پہلی دفعہ کیا ہے ہم, میری لینڈ. پتہ نہیں گوروں نے اس کا نام میری لینڈ کیوں رکھا ہے. شاید کسی زمانے میں یہاں پر شادیاں ہوا کرتی ہوں گی, جیسے انڈا موڑ پہ کبھی انڈے بکا کرتے ہوں گے, اب تو نہیں بکتے, لیکن نام بہرحال اچھا ہے. ڈیورس لینڈ بھی بنا سکتے تھے, یہ گرل فرینڈ لینڈ بھی بنا سکتے تھے, بوائے فرینڈ لینڈ بھی, لیکن نام کیا رکھا, میری لینڈ. نام خاندانی رکھا, اور خاندان آبادی میری سے ہوتے ہیں بھائی, میرج سے آباد ہوتے ہیں, میرج سے. حضرت تشریف لا رہے ہیں, یہاں بیٹھ جائے. 50 سال سے جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں اصل تو وہ ہیں خدمت کرنے والے. میں نے قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی ہے, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا تو بنانے والا خود بتاتا ہے کہ میں نے یہ پوری کائنات سجائی ہے انسان کے لیے. وما خلقت سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ. یہ پوری کائنات بنی ہے انسان کے لیے. صبح میں ہیوسٹن, بلکہ رات میں ہیوسٹن میں تھا تو وہاں انہوں نے بتایا کہ ناسا کا دفتر یہاں سے قریب ہی ہے. ایک ڈاکٹر صاحب مجھے ناسا کے بارے میں بتانے لگے کہ کسی سیارے پہ کوئی شٹل چھوڑی جا رہی ہے اور اس میں بندر کو بٹھا کے بھیجا جا رہا ہے. وہ اتنا دور ہے, پتہ نہیں کب پہنچے گا وہ. تو میں نے کہا بندر واپس کب آئے گا؟ انہوں نے کہا واپس نہیں آئے گا. دیکھو وہ تو اپنی حساب سے مجھے رپورٹ پیش کر رہے تھے, میرا دماغ کہیں اور چل رہا تھا. میرا ارادہ انشاءاللہ ناسا جانے کا. ہم تو یوٹیوب پہ اور ٹک ٹاک پہ دیکھا کرتے تھے, اب یہاں آئے تو ہم بھی دیکھیں کون بندر ہے بھائی خوش قسمت جو جا رہا ہے. خوش قسمت تو نہیں, بیچارہ بد قسمت ہے. تو انہوں نے بتایا کہ بندر کو بٹھا کے تجربہ کیا جائے گا کہ کہاں تک زندہ رہتا ہے, اس کے باڈی پہ کیا اثرات پڑتے ہیں. تو دیکھو یہ بندر کو بھیٹ نہیں کہنا چاہیے, یعنی سائنسی ترقی کی بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے یا کیا ہے جو بھی ہے, انسان پہ نہیں کیا جا رہا تجربہ. ہونا تو چاہیے جمشید کو بھیجا جائے, کیا خیال ہے, وسیم کو بھیجا جائے, سلیم کو بھیجا جائے, کیونکہ ان تجربوں سے فائدہ بندر اٹھائے گا یا انسان اٹھائے گا؟ آپ میرے ساتھ شریک ہیں نا, فائدہ تو انسانوں نے اٹھانا ہے بھائی, بندروں نے تھوڑی اٹھانا ہے. تجربہ کس پہ کیا جا رہا ہے؟ بندروں پہ. اب جو ایتھیس ہے نا, ملحد ہے,
اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے کہ فائدے تم اٹھا رہے ہو اور اپنے تجربوں کی بھیٹ کس کو چڑھا رہے ہو؟ بندر نے واپس نہیں آنا، مارس سے بھی آگے کہیں بھیج رہے ہیں اس کو، تو ابھی جاؤں گا پتہ کریں گے کہاں بھیج رہے ہو بھائی پاکستان نہ بھیجیں بس بندر کو، وہاں سے چانس ذرا کم ہے۔ تو تجربے کی بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے بندر کو، اور بندر کی واپسی کا دور دور کا بھی کوئی چانس نہیں، وہ مر جائے گا۔ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے، پیغمبر کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، ان کے پاس اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل ہے اس عمل کے؟ بتائیے، کوئی دلیل کیوں بھائی؟ انہیں بھی جینے کا اتنا ہی حق ہے جتنا انسانوں کو حق ہے۔ فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں، تجربے کی بھیٹ کس کو چڑھا رہے ہیں؟ بندر۔ اور وہ بھی آج کل کے جو ملحد لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نسل بھی بندروں کی ہے، تو اپنے باپ دادا کے ساتھ یہ سلوک اچھا بنتا ہے؟ یہ سلوک اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہے بھائی، لیکن اسلام کی روح سے یہ بالکل جائز ہے۔ اسلام کے پاس اس سوال کا جواب، ایک ایتھیسٹ نے کہا کہ آپ لوگ جانوروں کو ذبح کر کے کھاتے ہو، بقرعید میں اتنے لاکھوں کروڑوں جانور کاٹ ڈالتے ہو اور کھا جاتے ہو، یہ کون سی عبادت ہے؟ ہم نے کہا میرے بھائی ہم کروڑوں بھی حلال کر دیں تو ہمارے پاس اس کی دلیل ہے، آپ ایک مرغی بھی کیوں کاٹ کے کھاتے ہو؟ اس کے لیگل ہونے کی، جائز ہونے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ جتنا حق انسانوں کو زندہ رہنے کا ہے اتنا ہی حق مرغیوں کو بھی زندہ رہنے کا ہے یا نہیں ہے؟ کیوں کھا رہے ہو بھائی اس کو؟ میں کہا آپ کیوں میکڈونلڈ میں کھاتے ہو، آپ کیوں برگر کھاتے ہو؟ ہم تو اس لیے ذبح کرتے ہیں کہ ہمیں اجازت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اس نے کہا میں نے بنایا تمہارے لیے، تبھی تو جانور پہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا ضروری ہے کہ آپ اس کی پرمیشن سے کاٹ رہے ہیں، ادروائز جتنا زندگی کا حق آپ کا ہے اتنا ہی اس کا بھی ہے، تبھی آپ بلا وجہ کسی جانور کو مار نہیں سکتے ہیں۔ تبھی میں یہ صدقے کے بکروں کے خلاف ہوں کہ اسلام میں صدقہ تو ہے، الگ سے صدقے کے بکرے کاٹنا اس کی اسلام میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جانور ذبح کرنے کی فضیلت صرف بقرعید کے موقع پہ اور عقیقے کے موقع پر ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، یا دم وغیرہ لازم ہو جائے آپ پر۔ تو بندر کو بھیجا جا رہا ہے اور اس کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، اور بندر کی واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے، لیکن وہ بہت سارے تجربے انسانوں کو سکھا کے جائے گا، پھر ہو سکتا ہے کسی ٹائم پہ انسانوں کو بھی روانہ کیا جائے۔ پتہ نہیں کتنے بندر اس وقت تک جام شہادت نوش کر چکے ہوں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے بھائی یہ کائنات بنائی گئی کس کے لیے ہے؟ انسان کے۔ ویسے بھی عقلی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو یہ انسان ہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ اتنی بڑی کائنات اگر انسان نہ ہوتا تو اس کو سمجھتا کون بیٹھ کے؟ گدھے گھوڑوں کی سمجھ میں آتی ہے کائنات ہے بھائی؟ وہ ریسرچ کرتے، وہ ناسا جیسا ادارہ بناتے، یہ پتہ بھی یہ چلتا ہے کہ یہ بنائی گئی انسان کے لیے۔ ایسا دماغ صرف انسان کے پاس ہے، کسی اور مخلوق کے پاس اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ ذرا سی بھی صلاحیت ہوتی، تھوڑی سی بھی کھوپڑی استعمال کرتا شیر تو جنگل میں ہزاروں سال سے کم بہت غاروں میں نہ رہ رہا ہوتا۔ اب تک تو کچھ ترقی کر کے کچھ تو ڈیولپمنٹ کر چکا ہوتا نا۔ وہی ہے بیچارہ بیٹھا رہتا ہے، عرصے کے بعد اس کو کوئی ہرن نظر آتا ہے، پھر جاتا ہے شکار کرتا ہے، مل گیا ٹھیک ہے، مس ہو گیا تو بیٹھ جائے گا، آئے گا بیوی سے ڈانٹ کھائے گا، اس کے بعد اگلے دن دوبارہ ٹرائی کرے گا۔ اگر تھوڑی سی کھوپڑی ہوتی شیر میں تو وہ ایک دن ہرن مار کے گراتا، کچھ کھاتا اور کچھ سٹور کر لیتا۔ کیا خیال ہے بھائی کہ اگلے ٹائم پہ نہیں ملا تو یہی کھائیں گے؟ لیکن اس کی کھوپڑی میں اتنی عقل، کھوپڑی ہے، کھوپڑی میں عقل نہیں ہے اس کی۔ ابھی بہت سے لوگوں کے کھوپڑی ہوتی ہے۔ اب مجھے پتہ نہیں آپ لوگ اردو بھول نہ گئے ہو کہیں، کھوپڑی ووپڑی سے کراچی کی ہے نا زیادہ، انڈیا، کراچی، پاکستان ہے، ہاں ہاں لاہور کے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو لاہور والے تو پائے وائے سجی مجی سب چل رہا ہے یہاں پہ۔ میں نے ایک بیان کیا تھا کہ یہ جو انسانی اعضاء کی ٹرانسپلانٹیشن ہو رہی ہے نا، تو میں نے کہا یہ ٹیکنالوجی جب بہت زیادہ ترقی کرے گی تو اسپیئر پارٹس کی دکانیں ہوں گی انسانوں کی۔ یار گھٹنا چاہیے، ابا کا گھٹنا ٹوٹ گیا، گھٹنا مل جائے گا، تو لاہوریوں کے گھٹنا بہت مہنگا ہوگا۔ اس کی وجہ ہے کہ پائے وائے انہوں نے اتنے کھائے ہوئے، اس کے الگ سے ریٹ ہوں گے کہ یار یہ پائے سے تیار شدہ گھٹنا ہے، اس کے ریٹ زیادہ ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو یہ تو گپ شپ کی باتیں، مزاح کی باتیں، لیکن اس میں ایک اہم بات، میں اہم میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ میرا میسج نہیں ہے، یہ قرآن کا میسج ہے۔ آپ لوگ امریکہ میں رہ کے، میری لینڈ اتنا خوبصورت، میں تو بھی آ رہا تھا بیان کے لیے، میں نے کہا یار یہ تو سوئٹزرلینڈ ہے بھائی، اتنا خوبصورت ماشاءاللہ۔ تو یہاں رہ کے اللہ کو بھولنا بہت آسان ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، جب ساری خواہشات اس کی پوری ہو رہی ہوتی ہیں، ہوا بھی صاف ستھری، بیماریاں بھی نہیں، اور پیسے بھی ہیں تو تبھی تو یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ غریب آدمی کا تو یہاں کوئی کام ہے ہی نہیں، صحتیں بھی ہیں، سب کچھ فٹ فاٹ، دنیا کی ایک طاقتور ترین کنٹری میں آپ رہتے ہیں، تو آپ کے لیے اللہ کو بھولنا ہماری نسبت آسان نہیں بلکہ بہت زیادہ آسان۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ آپ کہو گے کیا ضرورت ہے یار نماز پڑھنے کی، زکات دینے کی، ابو امی ماں کے سامنے اف نہیں کرنا، باپ کے قدموں میں جنت اور ماں کے قدموں میں جنت، ابا کی کڑوی کسیلی ڈانٹ اللہ کے حکم کی خاطر برداشت کرنا، شراب سے دور رہنا اور میری
میری لینڈ میں رہ کے میرج کی طرف توجہ دینا، گرل فرینڈ نہ بنانا، بوائے فرینڈ نہ بنانا، عورت کا پردہ کرنا، خاندانی نظام کو جوڑنا، پھر بچے پیدا کرنا، یہ بھی تو اسلام کا حکم ہے. اسلام خاندان کو پروموٹ کرتا ہے، 2 بچے ہی اچھے، یہ اسلامی سیٹ اپ بولو نہیں ہے. اسلام تو نسل بڑھانے کی ترغیب دیتا ہے. تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہو، نہ حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں. ایسی عورت سے نکاح کیا کرو جس کی جاب اچھی ہو، نہ نہیں آ رہی سمجھ میں بات. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، یہ اسلام کہہ رہا ہے. جو اسلام، میں اسی سلسلے میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، سمجھ رہے ہیں؟ جو اسلام کہے گا میں وہی بتاؤں. اس سلسلے والے لطیفہ جس نے سنا ہوگا اس کو مزہ آئے گا. ایک آدمی کی شادی ہوئی نا، تو دلہن کے پاس گیا، تو بات چیت شروع کرنے سے پہلے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے بات چیت شروع کروں. کوئی ادب کا زیادہ غلبہ تھا، تو کہتا ہے کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. یہاں سے بات چیت کا آغاز. تو میں جو آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں بھائی کس سلسلے میں، اسلام بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں نا. تو میں تو اب آپ کو اچھا لگے نہ لگے وہ تو آپ کا ہیڈک ہے، میرا ہیڈک تو نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ اور میرے بیانات بھی فری پھوکٹ کے ہوتے ہیں، کوئی معاوضہ نہیں ہوتا، ذہن میں رکھیں. میرے کسی بیان کا کوئی، میرے دورے یہ کمرشل نہیں ہوتے کہ مفتی صاحب آ رہے ہیں ڈالر جمع کر کے کلیکشن کر کے ایک بیان کے اتنے. فری پھوکٹ فی سبیل اللہ. تو پھوکٹ کا لفظ کراچی والوں کو کی زبان ہے. وہ جو کراچی میں فری پھوکٹ کی، جو ابھی دیکھو جاوید میاری نے گریوی سسٹم ختم کر دیا، پتا ہے آپ کو؟ ابھی مجھے پتا چلا ہے، ابھی ہم آ رہے تھے نا تو ایک ساتھی نے کہا میں جاوید میاری سے آ رہا، تو گریوی سسٹم ہی ختم، کیونکہ 10 آدمی جا کے ایک پلیٹ منگواتے تھے اور پھر گریویوں پہ گریویاں چل رہی ہوتی تھی. گریویوں پہ گریویاں چل رہی ہوتی تھی. تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس عورت سے نکاح کرو جو یہ نہ آپ نے ایک صفت بیان کی، الولود، تمہیں نسل زیادہ دے، اولاد زیادہ، کیونکہ اسلام خاندانی نظام پہ بلیو کرتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ بات کی نا بڑی زبردست، جب وزیر اعظم بننے سے پہلے ایک بڑی خاندانی سی بات کر دی تھی کہ ہم میرج سسٹم پہ بلیو کرتے ہیں. تو میرج سسٹم پہ کیوں بلیو کرتے ہیں؟ اس سے نسل بڑھتی ہے، میاں بیوی مل کے بچوں کو پالتے ہیں، خاندان آباد ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کے لیے یہ باتیں سمجھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ کو یہاں سب کچھ بولو مل رہا ہے. اسی وجہ سے جب پیغمبروں نے دین کی دعوت دی ہے نا، تو آپ کو پتا ہے غریبوں نے زیادہ فالو کیا ہے، مالدار ہمیشہ رکاوٹ بنے ہیں. تو اس لیے اب آپ کو سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہے، تھوڑا سا مشکل. تو میں یہ کر رہا تھا، دیکھو آپ اس رنگ رلیوں میں پڑھ کے نا اللہ رسول کو بھولنے کا آپ کا خطرہ بہت زیادہ ہے. ویسے تو مجھے لگ رہا ہے یہاں ہم سے زیادہ نیک لوگ بیٹھے ہوئے، میں یا تو شاید ہمیں بلاتے ہی نیک لوگ ہیں. میں تو جس کے گھر میں جا رہا ہوں بچیوں کے، کل میں ہیوسٹن میں کسی نے دعوت کی، ان کی بچیوں کے اسکارف، میں نے کہا تم ایسے تو کراچی میں نہیں رہتے تم لوگ، جتنے شریف شرفا بن کے یہاں رہ رہے ہو تم لوگ، بڑا اچھا ماشاءاللہ. یا تو شاید ہم جائی شریف شرفا کے گھروں میں رہے اس لیے. تو دیکھو اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور یہ ساری کائنات بنائی کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. تبھی ہم بندروں پہ تجربے کر سکتے ہیں، ہمارا رائٹ ہے. بندر بھلے زندہ رہے مر جائے، ٹھیک ہے نا. بنایا کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے بنایا سب کچھ. تو انسانوں کے لیے جب اللہ نے سب کچھ بنایا ہے، انسان اس پہ تحقیق کرے گا اور تحقیق کر کے اپنے خالق پر ایمان لے کر آئے گا. آج دنیا میں بہت سے لوگ خدا کو مانتے ہیں، لیکن ہمارا خدا سے ریلیشن کیا ہے؟ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اللہ کے مختلف نام رکھے ہوئے. اسلام نے ہمیں بتایا کہ گاڈ کا جو اصل نام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ. ہندو اسے کسی اور نام سے یاد کرتے ہیں، سکھ اسے کسی اور نام کے سے یاد کرتے ہیں، لیکن بہرحال پیدا کرنے والا ایک ہی ہے. اس پیدا کرنے والے کا ہم سے ریلیشن کیا ہے؟ اس پیدا کرنے والے کا ہم سے وہ چاہتا کیا ہے ہم سے؟ کیا وہ اس نے ہمارے لیے اس کائنات کو بنا کے ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا ہے جو مرضی کرتے پھرو، یا وہ ہم سے کچھ چاہتا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خدا نے بنایا ہمیں چھوڑ دیا، بس ہمیں اس کو غرض نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، بس اب ہم خود آزاد ہیں جو مرضی کریں اور مر کے ہم ختم ہو جاتے ہیں. انہیں جب کہا جاتا ہے کہ نہیں اللہ نے اپنا پیغام پیغمبروں کے ذریعے انسانوں تک بھیجا ہے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، بے شمار پیغمبر دنیا میں آتے رہے ہیں اللہ کا پیغام لے کے. اور لاسٹ میسنجر آف گاڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے اور اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم اور آپ کی تعلیمات قیامت تک کے لیے محفوظ. اب آپ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ جس نے کائنات کو بنایا وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن جو لوگ اس دعوت کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کیوں بھائی اللہ نے، اور یہ آج سے اعتراض نہیں ہو رہا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، حضرت موسیٰ نے دین کی دعوت دی، حضرت عیسیٰ نے دین کی دعوت دی، تمام پیغمبروں پر ایک اعتراض تھا کامن. سب کا یہ کہنا تھا، لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اللہ نے آپ کو کیوں سلیکٹ کیا؟ اگر کوئی اس کائنات میں خدا ہے تو براہ راست مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کیوں نہیں کرتا؟ یا اگر اس نے کسی کو سلیکٹ کرنا تھا، کسی سائنٹسٹ کی سلیکشن کیوں نہیں ہوئی؟
किसी ऐसे मालदार आदमी की सिलेक्शन क्यों नहीं हुई जो कौम में पहले से सरदार था? अंबिया ज्यादातर मेजॉरिटी अंबिया की गुरबा और मसाकीन की होती है। मालदार पैगंबर दुनिया में बहुत कम आए हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम मालदार थे, दाऊद अलैहिस्सलाम मालदार थे, लेकिन ज्यादातर जो मेजॉरिटी पैगंबरों की थी वो मालदार नहीं थी, बल्कि वो गरीब और मिस्कीन पैगंबरों की पैगंबर थे। और उनके इर्द गिर्द जो हल्का लगा होता था वो भी ज्यादातर गुरबा और मसाकीन का। तो ज्यादातर एतराज क्या हुए कि भाई अल्लाह ने इनको सेलेक्ट क्यों किया? फिरौन कहता था अम अना खैरुम मिन हादल्लज़ी हुवा महीन, लोगों मेरे पास हुकूमत है, मेरे पास सल्तनत है, दुनिया का इल्म है मेरे पास, और सिलेक्शन किसकी हो रही है? मूसा की अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो तो गुलाम कौम में पैदा हुए, उनके पास सोने के कंगन क्यों नहीं है, उनके पास बड़े बड़े महल्लात क्यों नहीं है, और नहरें क्यों नहीं बहती हैं? तो खुदा ने अगर सिलेक्शन की है तो इनकी सिलेक्शन क्यों की है? ये तो माज अल्लाह नकले कुफर नबाशत, ये सिलेक्शन के काबिल थोड़ी थी। खुदा ने, अल्लाह ने, गॉड अगर कोई है वो तो मुनकिर था खुदा का, लेकिन अगर कोई है तो मूसा की सिलेक्शन क्यों की है अलैहिस्सलातु वस्सलाम? समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? आज भी दुनिया को ना ये इतराज होता है, जो हमारा सेकुलर लिबरल तबका है ना, वो यही इतराज करता है, यार इंसानों की निजात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने में, आप तो मिस्कीन थे, आप तो पहाड़ों पत्थरों के दौर में आए थे जब साइंस और टेक्नोलॉजी उरूज पे तो दूर की बात, पहली इकाई भी उबूर नहीं की थी। आज हम अमेरिका में मैरीलैंड में बैठ के, जहां नासा पे बंदरों को, नासा जो है शटल में बंदरों को भेज रही है और आसमानों को फतह करने की बातें हो रही है, उनमें हम फॉलो करें 1400 साल पहले की तालीमात जो पहाड़ों और पत्थरों का दौर था। तो कम से कम अमेरिका वाले कहते हैं हमारी खोपड़ी में ये बात नहीं आती, तो मैं आपकी खोपड़ी में ये बात बिठाने के सिलसिले में हाजिर हूं। समझ रहे कि समझ? देखो, जब तालीमात खुदा की हो ना, गॉड की हो, अल्लाह की हो, फिर ये नहीं देखा जाता ये 1400 साल पुरानी हो या 1,400,000 साल पुरानी। समझते हो कि नहीं समझते? क्योंकि कलाम किसका है? वो अल्लाह का। और सिलेक्शन किसकी है? अल्लाह की। सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब भी इस तरह के इतराजात हुए ना मुशरिकीन की तरफ से कि आप मिस्कीन हैं, आप गरीब हैं, आपको नहीं पता कल क्या होने वाला है, आप नहरें क्यों जारी नहीं कर देते, आप तो हमारी तरह के इंसान है, माली हाज़र रसूल याकुलु त्ताआम व यमशी फिल अस्वाक, ये कैसे पैगंबर है माज़ अल्लाह, ये तो खाना भी खाते हैं, ये तो बाजारों में खरीदारी भी करते हैं। अगर ये पैगंबर है तो ये बाजारों में खरीदारी क्यों कर रहे हैं भाई? ये तो ऐसे छू करें और इनके सामने चीजें हाजिर हो जाएं। ये बीमार भी होते हैं, इनको जरूरतें भी होती हैं, तो ये कैसे पैगंबर है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वही नाजिल की और फरमाया कुल सुबहान रब्बी, ए नबी आप इनसे कह दीजिए कि मैंने ये दावा ही नहीं किया है कि मैं बशरियत से ऊपर की कोई अलग चीज हूँ। सुबहान रब्बी, हर ऐब से पाक मेरा रब है। वो कुछ करने में ना उसे भूख लगती है, ना उसे नींद आती है, ना उसे नींद आती है, ना वो रोजी का मोहताज, किसी चीज का वो मोहताज नहीं है, वो रब है। मेरा दावा ये नहीं है कि मैं बशर से अलग कोई मखलूक हूं, मेरा दावा ये अनकुन्तु इल्ला बशरर रसूला, मुझे अल्लाह ने इंसानों में सेलेक्ट कर लिया है अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो इस सिलेक्शन पे अगर तुम्हें कोई एतराज है कि अल्लाह ने क्यों सेलेक्ट किया, इस एतराज का जवाब मुझसे मांगो। ये मत, मैंने खुदाई का दावा थोड़ी किया है, कोई खुदाई का। शुभ सरकार ने क्या दावा किया? शुभ सरकार ने, शुभ सरकार का कहना है कि भाई मैं लंगड़ों को सीधा कर देता हूं। शुभ सरकार का यही कहना है ना, मैं यूं करता हूं, छू करता हूं। हमारे इलेक्शन जब हो रहे थे, देखो आप, इलेक्शन जब हो रहे थे ना, ऐसे यूं एकदम शुभ सरकार ने फूंक लगाई, ऐसी ऐसी जगह से लोग जीते जहां से खड़े ही नहीं हुए। ये किसका कमाल था? शुभ सरकार। हमारे यहाँ भी एक शुभ सरकार है, एक तो वो वाली है ना शुभ जो फूंके मार रही है, बहुत जबरदस्त किस्म की शुभ सरकार है हमारे, पूरा सेटअप एकदम उल्टा देती है वो। खैर, तो अब आप शुभ सरकार से, अगर इकरारुल हसन ने किया था ना, शुभ सरकार के पास 2-3 लोग जो बेचारे पांव से माजूर थे उनको ले गया, इनको तुम हड्डी जोड़ के दिखाओ। शुभ सरकार मार्केट से क्या हो गए? शॉर्ट। क्यों शॉर्ट हो गए? उसको पता था भाई मेरा ये काम नहीं है। वो पहले से जुड़े हुए होते हैं, उनको थोड़ा सा तोड़ा जाता है, फिर उनको ऐसे जोड़ा जाता। सच्ची चीज में ये काम नहीं कर सकता। हालांकि शुभ सरकार आराम से इकरारुल हसन को कह देती, शुभ सरकार कि भाई मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मेरे बस में ये सब कुछ नहीं है। लेकिन ना ना, फिर फूकों का फायदा क्या हो? यही फर्क होता है 1 नंबर और 2 नंबर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कोई ऐसा दावा नहीं किया कि मैं बशरियत से हट के कोई अलग मखलूक हूं, कोई अलग हूं। ना 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 ना, लौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर, मेरे पास गैब का इल्म होता, मा मस्सनी अस्सू, मुझे तो कभी कोई तकलीफ ही ना पहुंच
پہنچتی, میں خیر ہی خیر اکٹھا کرتا, کوئی پریشانی نہ ہوتی. قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں, مجھ میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ, وہی کس کی طرف آتی ہے؟ میری طرف آتی ہے. اللہ ایک ایک کو الگ سے فرشتے کو بھیج کر خطاب نہیں کرتا, یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, سارے فرشتوں کی بھی سلیکشن نہیں ہوتی پیغمبر تک وحی لے جانے کے لیے. سارے فرشتوں میں اللہ نے جبریل کی سلیکشن کی ہے, اور پھر جبریل کو حکم یہ نہیں دیا کہ ہر انسان کو قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ہم سب کے پاس الگ الگ فرشتہ آ کے مجھے الگ سمجھایا کرے. مفتی صاحب بس کر دو, 4 کافی ہے, اسلام میں اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. شادی کے علاوہ کوئی اور ٹاپک بھی چھیڑ دیا کرو, ان کے پاس الگ سے آ کے سمجھائیں گے, ان کے پاس الگ آ کے 5 نمازیں پڑھا کرو, داڑھی رکھا کرو, ابا اما کا کہنا مانا کرو. ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ, یہ عقل کے بھی خلاف ہے, ناممکنات میں سے ہے. یہ اللہ کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے, لیکن اللہ دنیا میں اسباب اختیار کرتا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے امریکن گورنمنٹ نے پاکستانی قوم کو کوئی پیغام پہنچانا تھا تو امریکہ نے 24 کروڑ سفیر بھیجے. ہر سفیر ہر گھر میں آ کے بیل بجا کے بتا رہے ہیں بھائی امریکن حکومت تم سے, عوام سے یہ چاہتی ہے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے, ایک کو سفیر بنا کے بھیجا جاتا ہے, وہ ایک اناؤنسمنٹ کرتا ہے, پورے ملک میں اس اناؤنسمنٹ کو پھیلا دیا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں انسانوں سے کیا چاہتا ہوں اس کے لیے میں ایک ایک انسان کے پاس فرشتوں کو بھیجوں, یہ نہیں ہوتا. میری عادت ہے ہمیشہ سے انسانوں میں کسی ایک کی سلیکشن ہوتی ہے اور پھر اس ایک کے ذریعے اپنا پیغام انسانوں تک پہنچایا جاتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو وہ سلیکشن کس کی ہوئی ہے بھائی؟ انسانوں میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس پہ یہ اعتراض کرنا پہاڑوں کے دور میں, آج لبرل طبقہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے ہم بھائی 1400 سال پہلے کی تعلیمات کیوں فالو کریں. اب کیا ہے, اب زمانہ بدل گیا ہے, اب انسان چاند پہ پہنچ گیا ہے. اب ہم وہ پرانی معاذ اللہ ایسے برے الفاظ استعمال کرتے ہیں, بوسیدہ تعلیمات کو ہم فالو نہیں کریں گے. اسلام کی ایک بڑی زبردست بات کیا ہے, دیکھو قرآن کہتا ہے فطرت. ان سب اشکالوں کا جواب پتہ ہے قرآن نے کس میں دیا؟ آج کل کہتے ہیں نا میری لینڈ والے کہیں گے آپ لوگ ہم بھائی امریکہ میں بیٹھ کے 1400 سال پرانی تعلیمات, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, اور ہم وہی پردہ نماز کی باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے. ابا کا کہنا, اما کا کہنا. بھائی ابا اما کا دور کیا, اولڈ ہاؤس کیوں بنے, کس سلسلے میں بنے یہ اولڈ ہاؤس؟ یہ اسی لیے تو بنے ابا کی ٹینشن اور اما کی ٹینشن سے بچنے کے لیے تو بنے. کتے کیوں پالے جاتے ہیں؟ بچوں کی ٹینشن سے بچنے کے لیے. بچوں کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ کتے. بچے نہیں ہوں گے. اب دیکھو میرے ماشاءاللہ 19 بچے, تو میں کتا رکھ سکتا ہوں گھر میں؟ جگہ ہی نہیں ہو. مجھے کوئی کتے پالنے کے 100 فضائل بھی سنائے, میں بولوں گا بھائی میرے پاس جگہ نہیں ہے, میں ان کو کھلاؤں یا کتے کو کھلاؤں میں؟ ہاں ان کی حفاظت کے لیے کتا پال لوں گا میں, اپنی اولاد بنا کے میں کتا نہیں پالوں گا, کبھی اولاد بنا کے نہیں پال سکتا, کیونکہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے. کتنی بوڑھی عورتیں جو شادی نہیں کرتی, لبرل انٹیاں, ساری زندگی گزار دی, شوہر نہیں ہے, اب بڑھاپے میں کیا پالا ہے تنہائی دور کرنے کے لیے؟ کتا. حالانکہ بہترین آلٹرنیٹ شوہر, استغفر اللہ, یعنی کتنا بہترین, وہ پال لیتی ہوں. کیا ہے وہ رکھ لیتی ہوں جوانی میں, تو یہ نوبت نہ آتی. مرد بھی پال رہا ہے, عورتیں بھی پال رہی ہے, کیا. تو یہ جو اشکال بنتا ہے نا کہ ہم کیوں پرانے دور کو فالو کریں, پہاڑوں پتھروں کے دور کو, اس کا قرآن نے بڑا پیارا خاندانی جواب. قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ یہ مت دیکھو یہ پہاڑوں کے دور کا مذہب ہے, پتھروں کے دور کا مذہب ہے, جب سائنسی ترقی نہیں تھی. نہ قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ نے ہمیں پیدا کیا, اللہ سے زیادہ کوئی ہماری نیچر جانتا ہے جس نے بنایا. دیکھو کمپنی بتاتی ہے نا کہ جو مینوفیکچرر ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ اس کی نیچر کیا ہے, اس کو بنایا کیوں گیا ہے. کیا خیال ہے؟ دیکھو کراچی میں جب جو کاواساکی آئی تھی نا, سوزوکی بائکیں آئی تھی, تو پیچھے انہوں نے پورے رکشے لگا کے چنچی بنا لیا اس کو. تو جاپانی کمپنیاں پریشان ہوئی, بھائی اس سلسلے میں ہم نے بنایا ہی, یہ غلط استعمال ہو رہا ہے. تو جو بنانے والا ہے نا سب سے پہلے, اس سے زیادہ بہتر تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. دیکھو انسان بڑی ذہین مخلوق ہے, جانور ذہین نہیں ہے نا, لہذا ان کی جو نیچر ہے وہ اس سے ہٹتے ہی نہیں. وہ کھوپڑی غیر ضروری استعمال نہیں کرتے نا, وہ کھوپڑی غیر ضروری استعمال نہیں کرتے, تو وہ اپنی نیچر پہ چلتے چلے جاتے ہیں. انسان کو اللہ نے اتنی ذہانت دی ہے, یہ سوچ کے فطرت سے کبھی اچھے کام بھی کرتا ہے تو الٹے کام بھی کرتا ہے. تو اس لیے اللہ نے انسان کو اس کی نیچر پہ رکھنے کے لیے قرآن نازل کیا, سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور بتا دیا کہ آپ جو تعلیمات لے کر آئے جس کا نام اسلام ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ وہ نیچر ہے جس پہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. آپ کو پتا ہے نیچر کبھی بھی چینج نہیں ہوتی. اگر نیچر میں چینجنگ ممکن ہوتی تو ڈاکٹر کہتے کہ ہم صدیوں پہلے روٹی کھایا کرتے تھے, اب نیچر چینج ہو گئی ہے, برگر پہ سیٹ ہو جاؤ. ہم صدیوں پہلے اناج غلہ کھایا
کرتے تھے دانتوں سے چبا کے. آپ سائنس نے ترقی کر لی, اب دانتوں سے چبانے کی ضرورت نہیں ہے, گرائنڈر مشینیں آ گئی ہیں. کیا چلغوزے چبا چبا کے کھا رہے ہو, گرائنڈر مشین میں ڈالو, پاؤڈر بناؤ, اس طرح سے پی لو. ڈاکٹر کہتے کہ نہیں کہتے؟ لیکن ڈاکٹر اب بھی کیا کہتے ہیں, دانت دیے قدرت نے چبانے کے لیے. تو آپ کو صرف یہ دانت چبا چبا کے باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے. کچھ لوگ باتیں بڑی چبا چبا کے کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ دانت باتیں چبانے کے لیے نہیں ہے, روٹی چبانے کے لیے. روٹی نہیں چبائی جا رہی ہوتی, ان سے ٹائم نہیں ہوتا. ڈاکٹر کہتے ہیں نا سارے حکیم ڈاکٹر, بھائی کھانا خوب چبا کے کھاؤ, پھل کھاؤ, پھلوں کے جوس مت پیو. چبا کے کھانے کا جب پروسیس ہوگا دانتوں سے, پورا سیٹ اپ اللہ نے بنایا ہوا ہے. آج سائنس نے ترقی کر لی. پہلے زمانے میں لوگ بھاگتے تھے, دوڑتے تھے, محنت مزدوری کرتے تھے. اب سارے کام انگلیوں کے اشارے پر ہوتے ہیں. ایک لیپ ٹاپ میں آپ طلاقیں لکھ کے بھی لوگ اسی طرح بھیج رہے ہیں, اللہ معاف فرمائے. پہلے جاتے تھے سالوں سے جھگڑا پھڈا, اس کے بعد اب یہی سے SMS پہ. اب کوئی کام نہیں کرنا پڑ رہا, نکاح آن لائن ہو رہے ہیں, نکاح آن لائن ہو رہے ہیں. تو سارا دن دفتروں میں آپ جا کے بیٹھے. کیا ہماری نیچر اس ترقی سے متاثر ہوئی ہے؟ ہماری نیچر نے کہا ہو کہ اب بھئی ایسا ہو گیا کہ اب چونکہ وہ دور گیا بھاگنے دوڑنے وزن اٹھانے والا, اب چونکہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے, اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اب چونکہ کمپیوٹرائز دور ہے اور سب کچھ سسٹم جو ہے آٹومیٹک سسٹم ہے, لہذا اب انسان کو ہلنے جلنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں بھائی, بیماریاں آ کیوں رہی ہیں, ہلنا پڑے گا. اب آپ کو آرٹیفیشل ہلنا پڑے گا. پہلے آپ اینٹیں اٹھا کے اوپر لے کر جاتے تھے, اب ویٹ اٹھا کے ویٹ لفٹنگ کرنی پڑے گی. آپ پہلے شیر پیچھے بھاگتا تھا, آپ تگڑ آگے. اب شیر نہیں بھاگ رہا, آپ محفوظ ہو گئے. تو اب آپ کو جاگنگ خود ہی کوئی نہیں بھاگ رہا, آپ بھاگیں. آپ کیونکہ آپ سائنس نے ترقی کر لی ہے, آپ کی نیچر چینج نہیں ہے. اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے آج بھی وہی اصول ہیں جو 4000 سال پہلے تھے, اور اسلام تو 1400 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں, تو 4000 سال پہلے جا ہی نہیں رہا. تو خوب سمجھ لیں, جیسے میری اور آپ کی نیچر صحت کے بارے میں چینج نہیں ہو سکتی. آرگینک چیزیں, کلم امریکہ میں یہی ایک مارکیٹ میں گئے, آرگینک فوڈ پہ الگ اتنی مہنگی اس کی پرائس تھے. ارے بھائی آرگینک کی مہنگی کیوں ہے؟ آپ نے جو ایک یوریا کھاد ایجاد کی ہے وہ تو سائنسی ایجاد ہے, اس کی تو پروڈکٹ بہت خاندانی ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ نہ وہ گوبر کا جو پودا ہے نا, جو ونس اپون اے ٹائم گائے کا گوبر, اس کا آلٹرنیٹ ابھی تک نہیں. ہمارے دوست نا کل وہاں ہیوسٹن میں مجھے اپنے مرغیوں کا وہ دکھا رہے ہیں, یہ پالش مرغی اور یہ سویڈن کی مرغی اور فلانی مرغی اور ٹمکانی مرغی. میں نے کہا کبھی ہمارے مرغے سے اس کا ٹاکرا ہو گیا نا, چیر پھاڑ دے گا. میں نے کہا یہ ساری کراس بریڈنگ ہے. میں نے کہا ان مرغیوں میں ممتا ختم ہو گئی, کمبخت انڈے دے کے بیٹھتی نہیں ہے اس کے اوپر. یہ مرغیاں ہیں بڑی ڈیسنٹ خوبصورت. ہماری دیسی مرغی دیکھیے وہ نا ملتان خانے وال اور یہ سلکی, میں نے تو پالی ہے نا, انڈا دے کے روزانہ چیک کرتی ہے کدھر گیا, کسی نے اٹھایا تو نہیں انڈا, اور ایسے بیٹھتی ہے انڈوں پہ, چوزے نکالتی ہے, پھر بلیوں سے لڑتی ہے, پھر ہر ایک سے لڑتی ہے. ماں کی ممتا ان مرغیوں میں. میں نے کہا یہ مرغی پڑھی لکھی مرغیاں کہہ سکتے ہو آپ ان کو, دیکھنے میں بڑی اچھی سی خوبصورت سی اور تمیز والی. ہماری تمیز والی نہیں ہوتی ایسا بغیر, لیکن فطرت کے قریب یہ مرغی ہے, وہ مرغی ہے جو ہماری ہے. ہماری مرغی, ہمارے مرغے کو دیکھو کیسا سر اٹھا کے جیتا ہے, اور دوسرا مرغا آ جائے. میں نے تو ایک واقعہ بتایا نا, ہمارا مرغا, اس میں نے کافی ساری مرغیاں گھر میں رکھی ہوئی. تو بھائی اتنی ساری تجھے دی ہوئی مرغیاں بس کافی ہیں. وہ کمبخت اڑوس پڑوس کی مرغیوں کے چکر میں نکل جاتا تھا. ایک دن کسی نے چوری کر کے بھاگ گیا ہو. میں نے کہا اس کمبخت کی جو بدنظری کرتا ہے نا, بدنظری, اس کی یہی سزا ہونی چاہیے. خیر وہ پکڑا گیا پھر. تو دیسی کا آلٹرنیٹ نہیں ہے بھائی, نیچر کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. تو دیکھو انسان کی جو نیچر ہے نا, اس کی دو قسمیں ہیں. ایک تو آپ کی مادی فطرت, آپ کی باڈی. ساری دنیا کے سارے سائنسدان, سارے ڈاکٹر متفق ہے بھائی صحت کے وہی اصول ہیں جو صدیوں پہلے تھے, اس میں ذرا بھی چینجنگ نہیں ہوئی, وہی اصول ہے. تو انسان کی ایک روحانی زندگی بھی ہے. انسان کو خوشی کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے, انسان کو اچھی لائف, خوشی والی لائف گزارنے کے لیے کہ اس کی روٹی اچھی مل رہی ہو, اس کی خوراک اچھی ہو, اس کے پاس پیسہ ہو, بلکہ انسان کی ایک زندگی کا ایک اور پہلو ہے. دیکھو میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ چیونٹی کو اس کے پریوار سے الگ کر دو, خاندان سے, اس کی موت ہے 100%, وہ نہیں زندہ رہتا. بھائی کیوں موت ہے؟ آپ ساری سہولتیں اس کو میسر کرو. چیونٹی کو روزانہ مکوڑے لا کے آپ پکڑایا کرو, روزانہ اس کی ساری سہولتیں پوری کرو. نہ کیوں؟ چیونٹی کو اللہ نے ایک خاندان دیا ہے, وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. شہد کی مکھی کو اس گروپ سے آپ الگ کر دو جو اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے. ملکہ مکھی ہوتی ہے, مزدور مکھیاں ہوتی ہے, وغیرہ وغیرہ, پورا ایک سیٹ اپ ہے. اس کو الگ کر دو, اس کی موت ہے. چاہے ساری سہولتیں آپ اس کو دے دو. دیکھو انسان کی بھی ایک روحانی زندگی ہے. انسان کو ریلیشن کی, انسان تنہا پیدا نہیں ہوا.
اکیلا پیدا بولو نا نہیں ہوا. انسان کے دل میں ایک نفرت کرنے والا, انسان کے سینے میں ایک نفرت کرنے والا دل بھی ہے اور محبت کرنے والا دل بھی ہے. اسے محبتیں چاہیے, اسے لوگوں کی محبت چاہیے, اس کو ریلیشن چاہیے. تبھی تو قرآن کہتا ہے هو الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا. اللہ نے ایک پانی سے انسان کو بنایا, اسے ددیال ننیال خاندان دیا اور سسرال والا خاندان دیا. دو خاندانوں میں انسان پیدا ہوا ہے. انسان کی نیچر انڈیویجول لائف گزارنا نہیں ہے. انڈیویجولزم یہ انسان کی نیچر کے خلاف ہے. انسان فیملی میں, خاندانوں میں, ریلیشن میں پیدا ہوتا ہے. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ, وہی ریلیشن, وہی خاندان اس کو ٹھکانہ دیتا ہے. اسی خاندان, اسی پریوار, اسی جو ہے نا فیملی میں وہ بڑا ہوتا ہے, اسی میں اس کی موت واقع ہوتی ہے. جس کو یہ خاندان ملے اور یہ ریلیشن ملے اس کی زندگی نیچر کے مطابق ہوگی, چاہے وہ جھوپڑی میں وقت گزار رہا ہو. اور جس کو یہ خاندان چھن جائے اس کی زندگی نیچر کے مطابق نہیں ہے, چاہے وہ امریکہ میں میری لینڈ کے کسی پوش ایریا میں ٹائم گزار رہا ہو. آپ لوگ بھی بولے گے مصطفیٰ بس کر دو, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ نیچر سے بغاوت ہے, اس میں سکون ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے. اب سائنس کتنی ترقی کر لے, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو خاندان نہیں چاہیے, یہ ناممکن ہے. اس کا آلٹرنیٹ دوست آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں. دیکھو مادہ پرست زندگی میں پتہ کیا ہوتا ہے, ریلیشن ہوتے ہیں لیکن آرٹیفیشل, سمجھ رہے ہو؟ مادہ پرستی میں جب آپ جاؤ گے, مذہب سے جب آپ بغاوت کرو گے, میری طرف توجہ رہے سب لوگوں کی, جب آپ مذہب سے بغاوت کرو گے, اسلام کو فالو نہیں کرو گے تو فطرت سے لڑائی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ جب فطرت سے لڑائی ہوگی تو آپ کی زندگی میں اثر کیا آئے گا؟ سب سے پہلے فطرت آپ سے انتقام لے گی کہ آپ کا ریلیشن, آپ کے تعلقات آپ سے چھین لے گی. تو اب اور تعلق کے بغیر رہنا ممکن نہیں ہے. تو جب تعلقات اور ریلیشن آپ سے چھینے گی تو پھر آرٹیفیشل ریلیشن آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کہو گے جمشید میرا جگری دوست ہے, میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا, لیکن ایک پیالی چائے بھی اپنے خرچے پہ اس کو نہیں پلاؤں گا میں. جمشید کہے گا ستار میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, لیکن برگر بھی اگر تو کھائے گا تو کس کے خرچے پہ؟ اپنے خرچے. سب سے بڑا ریلیشن تو ماں اور باپ کا ہوتا ہے نا. ان کا مقدر جب اولڈ ہاؤس ہے تو پھر کیا رہ گیا یار ریلیشن؟ جمشید آپ باپ سے بڑا تھوڑی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. باپ اور ماں سے بڑا کون سا رشتہ ہے یار؟ جب بڑھاپے میں ان کا مقدر اولڈ ہاؤس ہے تو ریلیشن تو گیا, کراچی میں کہتے ہیں تیل لینے گیا ریلیشن. پھر کہنا ہم ریلیشن پہ بلیو کرتے ہیں, ہمارے تعلقات بہت اچھے. کوئی اچھے نہیں ہے, آپ ٹائم پاس کرنے کے لیے, جیسے آپ کے ساتھ جہاز میں کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے ہیلو ہائی کر لیتا ہے یار, لیکن اگر کوئی خطرہ ہو تو سب سے پہلے اس کو کھڑکی سے باہر نکال کے پھینکتا ہے کہ یار میں پہلے بچوں, یہ بعد میں جائے. تو اسلام از دا نیم آف ریلیشن. اسلام کس کا نام ہے؟ پائیدار ریلیشن, جس میں آپ دوسرے کے لیے قربانی دیتے ہو, اس ریلیشن پہ اسلام بلیو کرتا ہے. اور اس ریلیشن کی بیس پہ جو محبت ملتی ہے وہ محبت بھی کیا ہوتی ہے؟ پائیدار ہوتی ہے, جاندار محبت ہوتی ہے. باپ قربانی دیتا ہے اولاد کے لیے, سب سے پہلی قربانی نسل نہیں روکتا, وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, ہونے دو پیدا, میرے مال میں شریک ہوں گے نا, میری اولاد ہے, میں اپنا پیٹ کاٹ کے ان کو پالوں گا میں. یہاں سے ریلیشن کی ابتدا شروع. مادہ پرست آدمی کیا ریلیشن یہیں سے ختم. وہ کہتا ہے میں پیدا ہی نہیں کروں گا, کم بخت میرا مال کھا جائے گا, میں چیریٹی کر دوں گا, اپنی اولاد کو نہیں کھلاؤں گا میں. بتاؤ میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ مادہ ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی ہے, پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے, پوری دنیا کا کامن مسئلہ بن چکا ہے یہ. نسل کروڑ پتی لوگ ہیں, ہزار گز کے بنگلے میں جا کے کہتا ہوں یار تم ماں باپ کیسے رہتے ان دیواروں کے, وحشت نہیں ہوتی ان کو دیکھ دیکھ کے؟ اس سے تو غریب کی جھوپڑی اچھی ہے جہاں بچوں کی آوازیں تو آتی ہیں اس کو. اتنی کنجوسی کہ میں اگر نسل, حالانکہ قدرت بتا رہی ہے, اللہ بتا رہا ہے کہ بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے آتا ہے. تو اسلام کیا کرتا ہے؟ اور یہ سب باتیں میرے بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. یہ سب کس نے ہمیں سکھائی ہے؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے قربانی کس نے دی ہے؟ نبی نے دی ہے. کتنی بڑی قربانی, بغیر کسی معاوضے کے. اگر آپ کا اللہ سے اور اپنی امت سے ریلیشن نہ ہوتا, آپ یہ قربانی دیتے؟ عرب نے کہا, صحیح حدیث ہے, کہ اگر آپ کو عرب کی کوئی حسین ترین عورت سے نکاح کرنا ہے, ہم آپ کے قدموں میں لا کے ڈالنے کے لیے تیار ہیں. آپ کو دولت چاہیے, ہم دولت دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ توحید پر بات کرنا چھوڑ دو, آپ اسلام کی بات کرنا چھوڑ دو. آپ کے پاس کتنا بہترین آپشن تھا. آپ نے کیا فرمایا؟ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیا جائے تو بھی میں اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ کس سے ریلیشن کی بیس پہ قربانی دی جا رہی ہے؟ اللہ سے اور انسانوں سے. آپ انسانوں کے بھی خیر خواہ تھے, آپ انسانوں کے بھی خیر خواہ تھے. تو میرے بھائی مادہ پرستی جس کی طرف امریکہ والوں آپ لوگ جا رہے ہو نا, جس مادہ پرستی کی طرف, اور اپنی اولادوں کو بھی بھیج رہے ہو, تو اس کا انجام بہت بھیانک ہے. یہ نیچر سے بغاوت ہے. تو اسلام سب سے پہلے جو آپ کو ریلیشن سکھاتا ہے وہ کس سے؟ خدا سے.
मादा परस्ती में, सेकुलरिज्म में और इस्लाम में फर्क ये है कि अगर सेकुलर कुव्वतें जो रिलेशन आपको सिखाती भी है ना, तो जिससे रिलेशन सबसे कमजोर होना चाहिए उसे सबसे ताकतवर बना देती है, और जिससे सबसे ताकतवर होना चाहिए उसकी 2 टके की वैल्यू होती है। मादा परस्त दुनिया में सबसे मजबूत रिलेशन गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का होता है, जो दोनों एक दूसरे की ख्वाहिश पूरी करते हैं। बस ये रिलेशन तो मेरे भाई, मेरा रोटी के साथ भी है। क्या ख्याल है, जब मुझे शदीद भूख लगती है तो मेरी नजर में सबसे महबूब चीज क्या होती है? रोटी। मैंने रात खाना खाया था, सुबह नाश्ता नहीं किया, जल्दी निकला तो फ्लाइट और मुझे टाइट किस्म की भूख लग रही थी। तो हमारे जो मेजबान है, क्या नाम है, हजरत मौलाना अहफाज साहब, जब मैं एयरपोर्ट उतरा तो इन्होंने मुझे कहा कि अब मुझे लग रही है टाइट वाली ना, लंच करने का दिल चाह रहा था, भूख। इन्होंने मुझे कहा मुफ्ती साहब, अच्छा जहाज में मैंने खाना नहीं खाया, वो अब हलाल हराम का बड़ा मसला होता है गैर मुस्लिम कंट्रीज में, उनको मैं तंग नहीं करता कि हलाल लेकर आओ तो ये लेकर आओ, भाई छोड़ो यार, करो पीछे उतर के खा लेना। वो भी कहेंगे एक मौलवी जहाज में आया, हमारे लिए टेंशन बन गया। तो इन्होंने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब कड़क चाय का इंतजाम है। मुझे ना ऐसा कांपने लगा, मैं थर ये समझ रहे होंगे जहाज में खा लिया जाओ। अब शर्म भी आती है आदमी को बोलते हुए यार, लेकिन मैंने कहा यार बेशरम बन जाओ, भूखे रहने से अच्छे। एक लतीफा याद आया कि एक आदमी के लिए रिश्ता आया, लड़की वाले ने बोला कि हम तुम्हें अपनी बेटी देंगे इस शर्त पे कि तुम घर दामाद बन जाओ और हमारे खर्चे पे पलना पड़ेगा। इसने कहा घर दामाद, बेगैरती, बेशर्मी, कबूल है। जब उसके फायदे सोचे ना, यार बेगैरती तो है लेकिन फायदे कितने हैं, कबूल। तो मुझे लगा कि यार मैं अगर गैरत और हमियत दिखाऊं तो मैं तो भूखा, पर रात को जाके खाना मिलेगा। मैंने कहा खाना खाऊंगा। खैर वो चाय, वो असल में वो बाद में पता चला वो खाना ही खिलाना था। इन्होंने वो लेबल उस पर चाय पानी का लगाया हुआ था, जैसे हमारे पुलिस वाले कहते हैं ना चाय पानी के पैसे, तो उसका मतलब 5 रुपए नहीं होता, 5 रुपए नहीं होता कि आप चाय पकड़ा दें उसको। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो शहवत का रिश्ता है ना, ख्वाहिशात का रिश्ता, ये तो हमारा रोटी के साथ। जब मैं आया, इन्होंने खाना रखा तो मुझे बहुत सा भूख लग रही थी। जब पेट भर गया तो मुझे अब रोटी अच्छी लगेगी कि नहीं जी, रोटी बड़ी, जब मैं रोटी के फजाइल, नहीं भाई हटाओ यार रोटी यहां से, हटाओ। यही गर्लफ्रेंड है भाई, ये क्या है? जब तक जवान है, खूबसूरत है, आपकी ख्वाहिशात पूरी कर रही है, आप भी हैंडसम है, तो ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता है, जहां एक दूसरे की चाहत खत्म, चलो मार्केट से शाट। बीवी को नहीं छोड़ सकता आदमी, दुनिया छोड़ सकता है, बीवी छोड़ना आसान। गैरतमंद आदमियों की बात कर रहा हूं, बेगैरतों की मार्केट में कमी नहीं है। वो तो फिर वो आखिरी वक्त तक आपके साथ रहती है, आप आखिरी वक्त तक उसके साथ रहते हो, मिल के औलादों को पालते हो। ये एक मुबारक रिश्ता है। ये इस रिश्ते, ये जो रिश्ता है, इसकी वैल्यूज हमारे दिल में किसने डाली है? इस्लाम ने। तो सबसे पहले इस्लाम जो हमें बताता है कि जो रिश्ता तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है खालिक और मखलूक, बनाने वाले के मुकाबले में कोई भी नहीं है। हमें तो रिश्ते दिए माँ बाप के, बीवी बच्चों के, दोस्तों के और मुख्तलिफ, वो सब देने वाला कौन है? अल्लाह है। इस्लाम को अगर आप छोड़ देते हो, देखो जिसने पैदा किया है ना, उससे रिलेशन भी हमारी नेचर और फितरत का हिस्सा है। खुदा की तलाश इंसान हमेशा से करता रहा है। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि हमारी फितरत है खुदा से मोहब्बत करना। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि जिन कौमों को सच्चा खुदा नहीं मिला, उन्होंने झूठे खुदाओं को खुदा बना लिया। इसकी मिसाल ऐसे, कुछ लोग कहते हैं ना इंडिविजुअल रहना पसंद करते हैं, कुत्ता उन्होंने पाला हुआ होता है। अगर आप इंडिविजुअल रहना पसंद करते हो, कुत्ता क्यों पाला फिर आपने? इसका मतलब आपको सही रिश्ता मिला नहीं है, तो उसका ऑल्टरनेट आपने क्या निकाल लिया? कुत्ता निकाल लिया। तो जिनको सही खुदा नहीं मिलता, फिर वो अपनी अकल से खुदा तराशते और फिर वो बुत बनाते हैं। किसी ने गाय को बना लिया, किसी ने बुतों को बना लिया, किसी ने सूरज की इबादत शुरू कर दी, किसी ने चांद की इबादत शुरू कर दी, किसी ने आग की इबादत शुरू कर दी। कुरान कहता है ला तस्जुदू लिश्शम्सी वला लिलकमर, सूरज और चांद की इबादत मत करो, वस्जुदू लिल्लाहि लज़ी खलक़हुन्ना, उसकी इबादत करो जिसने सूरज और चांद को पैदा किया है। ये तो पैगंबरों ने बताया। जब पैगंबर नहीं बताते थे, जिन जिन कौमों के पास पैगंबर नहीं आए या पैगंबरों की तालीमात नहीं पहुंची, उन्होंने भी खुदा को तलाश किया। सच्चा खुदा नहीं मिला तो झूठे खुदा को बना के उसकी परस्ती शुरू कर दी, और ये सदियों से हमेशा से होता आ रहा है। ये इसकी अलामत है कि इंसान की नेचर है, उसको खुदा चाहिए, उसको गॉड बोलो चाहिए, ताकि वो उससे राजो न्याज की बातें कर सके, उससे दुआएं मांग सके, अपने गम दुखड़े उसके सामने बयान कर सके, उसके सामने अपने सर को झुका सके। इस्लाम का हम पर एहसान है कि उसने हमें सच्चे खुदा का बता दिया। ना बताता तो हम या तो शिर्क कर रहे होते, अपने हाथों से बनाई हुई मूर्तियों के सामने झुक रहे होते, या नहीं, कुत्ता तो नहीं पालते, कुत्ता की इबादत थोड़ी होती है। हम जो है या तो झूठे खुदा की या मुल्हिद होते, खुदा का इंकार कर देते, और खुदा का इंकार करके ऐसी ऐसी ऊट पटांग बातें कर रहे होते। मुल्हिद की इब्तदा ही मुज़हिका फेज बातों से होती है।
जो मुल्हिद लोग हैं ना खुदा के मुनकिर हैं, कहते हैं हम साइंस की बेस पे, साइंस से खुदा साबित नहीं है, साइंस से खुदा साबित है। साइंस खुदा का इनकार कर नहीं सकती, क्योंकि साइंस क्या कहती है, इस कायनात में चेंजर के बगैर चेंजिंग मुमकिन नहीं है। इससे खुद ब खुद पता चल रहा है भाई चेंजिंग तो आसान काम है, उसके लिए चेंजर चाहिए। तो क्रिएटर जो क्रिएशन है वो तो ज्यादा मुश्किल काम है, वो क्रिएटर के बगैर कैसे हो गया? नहीं आई मेरा ख्याल है बात। और भाई चेंजर के बगैर चेंजिंग मुमकिन है, ये साइंस कहती है, मौलवी साहब नहीं कह रहे, साइंस कहती है। सारी दुनिया के साइंसदान कहते हैं कुछ होने के लिए कोई एनर्जी होनी चाहिए, कोई जो चीज रुकी हुई है रुकी रहेगी ना जब तक उसको हरकत देने के लिए कोई ताकत ना हो। तो क्रिएशन तो ज्यादा मुश्किल, कायनात खुद से वजूद में आ गई और आने के बाद अपने आप को हिलाने में हिलाने वाले की मोहताज, रुकने में रुकने वाले की मोहताज। क्या अजीब बात है यार, ये तो बात में मोहताज है, हर काम में ये मोहताज है, तो अपने वजूद में बनाने वाले की मोहताज क्यों नहीं है फिर ये? तो या तो आप मेरे भाई अगर सईदुल अंबिया ने हमें सीधा रास्ता ना बताया होता, या तो हम मुल्हिद होते और ऊट पटांग किस्म की लंबी लंबी फेंक रहे होते। मुल्हिद की एक आदत देखो, एक काम मुल्हिद बड़ा खतरनाक करता है, जितने भी बातिल लोग हैं ना उनका एक वीक पॉइंट होता है, उसको पकड़ना चाहिए, गैर होगी बहस कभी नहीं करनी चाहिए। ये बातिल लोग पता है क्या करते हैं, जो खुदा का इनकार करते हैं, आपको ले जाएंगे बंदर की तरफ कि हम बंदर से इवॉल्व हुए, फिर वो हुए, फिर वो हुए, तो ये तो साइंटिफिकली कोई खुदा नहीं है। इनसे बोला करो स्टार्टिंग पॉइंट पे बात शुरू किया करो, कायनात स्टार्ट कैसे हुई है, यहाँ इसको पी जाते हैं। ये सही है, ये सही है। जैसे किसी ने आप पे इल्जाम लगाया, बहुत बड़ा इल्जाम लगाया कि तुमने 100 बंदे कत्ल किए, आप उस बहस में नहीं पड़ रहे, आप कह रहे हो एक्चुअली मैं तो मस्जिद से चप्पल चोरी नहीं किए, मैंने वो बत्ती भी मैंने नहीं चुराई, वो ट्यूबलाइट मैंने नहीं चुराई, और उसकी टैंकी से पेट्रोल मैंने थोड़ी चुराया, यार वो किसी चरसी ने चुराया। भाई साहब हमने आप पे इल्जाम डाले ही नहीं है, हम कह रहे हैं कि 100 बंदे तूने कत्ल नहीं किए, तुम्हारे घर के पास से लाशें मिली है, बंदूक भी तुम्हारे हाथ में थी, तुमने नहीं किए तो फिर किसने किए? फिर वो कहे एक्चुअली देखे वो रोड भी जो है वो वहां से चप्पल मैंने नहीं चुराई। तो ये इसका मतलब ये असल मुद्दा से बात को क्या कर रहा है, हटा रहा है। ये ऐसे ही जैसे आप रिश्ता लेने के लिए जाते हो, आपकी आमदन कम होती है, लड़की वाले सबसे पहले क्या देखते हैं, आमदन। ऐसा हुआ एक बंदे के साथ, इसलिए मैं सुना रहा हूँ, मुल्हिद भी यही काम करता है। वो रिश्ता मैंने ही भेजा था उनको कि वो लड़की वाला लड़का कोई बंदा हो तो बताओ, तो मैंने कहा ये बंदा ही लग रहा है देखने में, चलो देखने में तो लग रहा है, बाकी आमदन इसकी आप देख लें कितनी है। तो अब वो उससे पूछ रहे बेटा तुम्हारी कौम क्या है, तुम्हारा खानदान के हर चीज का बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। लेकिन लड़की वालों को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं, ये सिर्फ एक शो मारने के लिए कि हम फैमिली और खानदानी रिवायत, असल देखना चाहते हैं कमाता कितना है, असल तो ये सवाल है ना। अब जब असल सवाल पे आए, अच्छा बेटा करते क्या हो? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता हूं मैं। उन्होंने कहा शायद ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यहां से कंटेनर जाते होंगे इसके यहां से वहां। तो बेटा कमा कितना लेते हो? अल्लाह के दिया बहुत कुछ है। इससे पहले हर बात का सही नाम क्या है, फॉर एग्जांपल जमशेद नाम नहीं था, लेकिन फॉर एग्जांपल जमशेद, रहते कहाँ हो? फला हैदरी में रहता हूँ। घर का नंबर क्या है? घर का नंबर ये। अम्मा अब्बा कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं। भाई बहन कितने? एक सवाल का टू द पॉइंट जवाब। जब ओरिजिनल सवाल पूछा जा रहा है जो असल मकसद था, कमाते कितना हो? अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। अबे तो बहुत कुछ है, कितनी अर्निंग है? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा गुजारा। ये भी आप लोग भी सीख लो, अल्लाह का दिया। अच्छा चलो तुम बता दो करते क्या हो? ट्रांसपोर्टेशन का काम है। ट्रांसपोर्टेशन से आगे नहीं बढ़ रहा। तो उन लोग लड़की वाले, मुझे पुरानी बात है, मैं रिश्ते नहीं कराता, उन्होंने मुझे कहा कि आप जाके देखें ट्रांसपोर्टेशन का काम है। मैंने कहा बता भाई तू बैठता कहाँ है? मैं गया ट्रक स्टैंड में। पुरानी बात हो गई, उसको पता नहीं चलेगा मेरी बात हो रही है। ये वाकया कम से कम भी मेरा ख्याल 25-26 साल पुराना है। अब तो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी छूट गया होगा उससे, इसको पता नहीं चलेगा, तो किसी की गीबत नहीं हो रही है। मैं गया तो बेचारा मजदूर था, ठीक कोई हर्ज नहीं है मजदूर होने में, वो डब्बे लोड करता था ट्रॉलर की, यहां से ट्रांसपोर्टेशन। देख रहे हैं आप, इसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन झूठ क्यों बोल रहे हो, घुमा क्यों रहे हो? तो कह रहे लड़की कैसे मिलेगी उसको, बात यही है। तो भाई फिर ऐसे की बेटी से करो, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता हो, अपने से ऊपर पे हाथ क्यों मार रहे हो यार तुम? ये तो गलत है ना, जितने हो औकात उस हिसाब से कर लो शादी। खैर, तो मुल्हिद पता है क्या करता है, जो एथियस्ट है, खुदा के मुनकिर है, हर सवाल का जवाब देते हैं, घुमाते हैं। एक्चुअली ये सेल बना था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, पानी के अंदर मछलियां थी, फिर बाहर आते आते इवॉल्व होके टांगे लग गई, उनके चलना शुरू हो गई। जमशेद और सत्तार भाई बन वजूद में आ फेंकी है, खुदा की कसम बहुत लंबी फेंकी है ये। जमशेद ऐसे नहीं बना, ये ऐसे ही बनाते हैं। पानी में एक सेल पैदा हुआ, पानी में एक सेल पैदा हुआ, कैसे पैदा हो गया ये जवाब पी जाएंगे। एक सेल जो पहली यूनिट है ना हयात की, इतना पेचीदा है, माहिरीन कहते हैं खरबों साल में भी लॉ ऑफ चांस है ना, बाई चांस हो जाना, खरबों साल में भी बाई चांस ऐसी चीज नहीं बन सकती। और ऐसी चीज बन गई जिसमें इवॉल्व होने के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए, ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्होंने करोड़ों खरबों साल के बाद जाके जमशेद बनना था, ये नहीं हो सकता भाई। तो यहां से शुरू करते हैं कि वो पानी में एक सेल पैदा हुआ, फिर मछली बनी, फिर मछली ने बाहर आई,
जी, वो ध्रुव राठी का है ना, देख लें, आपको यही कह रहा था, ध्रुव मछली जो है बाहर आना शुरू हुई तो वो बाहर आती आती वो एकदम आहिस्ता आहिस्ता फिर बाहर के माहौल से मुतासर हुई, फिर जमीन पे रंगना। अब भाई नहीं हो सकता, कहते करोड़ों साल में हुआ है। और भाई करोड़ों में नहीं हो सकता, चलो अरबों साल में हुआ है। अबे भाई अरबों में, खरबों में, सालों की कमी इनके पास नहीं। मैं बार बार कहता हूं, एक मेरे पास सालों की कमी नहीं है, एक इनके पास सालों की कमी नहीं है, मेरे सालों से बहुत अलग है। तो खरबों, भाई खरबों में भी नहीं हो सकता यार ऐसे। चलो मान लिया ऐसे हुआ है, पहली यूनिट, पहली इकाई ये कैसे वजूद में आई भाई, और उससे इतनी चीजें बन गई यार। और कमाल की बात, हम ऐसे दौर में पैदा हुए हैं जब हर चीज इवॉल्व होकर अपनी इंतहा तक पहुंच चुकी है। ऐसा, ये तो अलग अलग से इत्तेफाक हो गया। यानी हर जानवर को जिस हिसाब से होना चाहिए था, बिल्कुल कोई भी ऐसा नहीं है जो अभी रास्ते में सफर कर रहा हो है। सब शेर अपने एंडिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है, शेर बन चुका है, क्योंकि जंगल में जिस हिसाब से शेर को होना चाहिए वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी हिसाब से है। शहद की मक्खी को जैसा होना चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही है। तो कोई तो ऐसा जानवर होना जो अभी मैं तो इस सादा सा सवाल पूछता हूं, अगर हम इवॉल्व हुए हैं तो बंदर और इंसान के दरमियान के जो स्टेशन थे वो कहां गए? कुछ लोग ऐसे होने चाहिए थे बंदरों में, वो इवॉल्व होते होते भी रास्ते में हो, यानी अभी पूरे जमशेद बने ना हो, आधे बंदर हो आधे क्या हो, और कुछ ऐसे हो जो 75% बंदर हो 25% इंसान हो, कुछ ऐसे जो 25% इंसान हो, 25% बंदर हो 75% इंसान हो, ऐसे लाखों होने चाहिए। धड़ाम से बंदर एकदम से क्या सुबह उठ के इंसान बन गया क्या? तो मेरे भाई फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, फेंकते रहो। खुदा का इनकार करना जुर्म है बहुत बड़ा। कुरान कह रहे नहीं छोड़ूंगा मैं तो, जो खुदा के मुनकिर है। देखो इस्लाम कभी साइंस के खिलाफ बात नहीं करता, लेकिन साइंस से साबित तो होना, वो ये साबित थोड़ी तो हवाई फायरिंग है ये। मैं भी कहते शायद ऐसे हुआ हो, शायद किसी के, हर एथियस्ट जो नजरिया इर्तिका है ना, उसको अलग स्टाइल में बयान कर रहा हो। तो कोई किसी एक जगह टिकते नहीं है। जब दावे में ही कोई टिक नहीं रहा है तो उसके दावे को थोड़ी सुना जाता है। आपने अदालत में केस किया, जमशेद ने मेरे 1 लाख रुपए चुराए हैं, गवाह पेश किया आपने, तो गवाह आके कह रहे हैं 50,000 चुराए हैं, दूसरा गवाह कह रहे 75 चुराए हैं, तीसरा कह रहे हफ्ते को चुराए हैं, चौथा कह रहे इतवार को चुराए हैं, पांचवा गवाह कह रहे कि नहीं जी वो गलती से चुराए हैं, वो कह रहे जान के चुराए हैं। अदालत कहेगी भाई निकलो यहां से, टाइम वेस्ट नहीं करो हमारा। 200 साल से ये जो नजरिया इर्तिका है ना कि हम बंदर से इंसान बने, साइंस इस पे 200 साल से तहकीक कर रही है, अब तक ये साबित नहीं हुआ। 200 साल बहुत होते हैं किसी चीज को साबित करने के लिए, 200 साल तक भी साबित नहीं हुआ ना, इसका मतलब नहीं होगा साबित, क़यामत तक ये ऐसे ही रहेगा हवाई। तो खैर मैं कहां से कहां चला गया, मेरा मकसद आज इस टॉपिक में है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमतुल लिल आलमीन होना बयान करना है, लेकिन मेरे बयान में ना तमहीद 5 दफा लंबी हो जाती है, तमहीद लंबी, मैं बयान को जल्दी से समेटता हूं। देखो, तो इस्लाम ने सबसे पहले हमें बताया तुम्हारा सबसे मजबूत रिश्ता किससे होना चाहिए? अल्लाह। ये इस्लाम का भी, कुरान का भी, और सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हम पर एहसान। आज साइंस की इस तरक्की के दौर में भी अगर हम 1400 साल पहले के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया को फॉलो ना करें, खुदा की कसम साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से हम सही खुदा को तलाश नहीं कर सकते। इसके लिए मुझे और आपको फॉलो किसको करना पड़ेगा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आपने हमें बताया एक खुदा है, समझ रहे हो, एक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। फिर उससे रिलेशन कैसे कायम होगा? हमें पता चल जाता है एक खुदा है, उससे रिलेशन कैसे कायम होगा? हम साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से या आजकल के प्रोफेसरों की मदद से ये खुद से फैसला कर सकते थे कि हमें क्या करना है। कोई क्या कर रहा होता, कोई क्या कर रहा होता, अपनी अपनी अलग अखफल तरीके से इबादतें निकाली हुई होती। पश्तो में कहते हैं अखफल तरीका, हर आदमी ने अपना इबादत का एक स्टाइल निकाला हुआ होता, कोई क्या कर रहा होता। आप देख लो मुख्तलिफ मजहबों में कुछ सारी जिंदगी कपड़े नहीं पहनते कि भगवान इससे खुश होता है, और कुछ क्या करते हैं, कोई अलग अलग किस्म के काम कर रहे होते हैं। मैं नई तफसील में जाता, किसी मजहब के वो मकसद नहीं है। तो इस्लाम ने बताया कि खुदा किससे खुश होगा, इबादत करनी है तो इबादत के उसने तरीके बता दिए। नंबर 1, 5 टाइम नमाज पढ़नी है। ऐसा खूबसूरत सेलेक्टेड तरीका, ये इंसान की सिलेक्शन, इंसानों की सिलेक्शन है ना, देख लो, जो इंसानों, जो इस्लाम के मुतबादिल जो इबादत के तरीके, वो किसकी सिलेक्शन है? वो इंसानों की। ये सिलेक्शन किसकी है? अल्लाह की। उसने बताया 5 टाइम वुजू करना है, तहारत वसियाबक फताहिर, जिस्म को पाक रखना, कपड़ों को पाक रखना, नाक को साफ करना। 15 दफा हम नाक साफ करते हैं, 15 दफा हम दांत साफ करते हैं, 15 दफा हम चेहरे को धोते हैं, गुसल। और ये उस जमाने में तालीम दी जा रही है जब पानी दुनिया की महंगी तरीन चीज था अरबों के लिए। अब भी पेट्रोल बाज इलाकों में सस्ता है, वहां हुक्म दिया जा रहा है 5 टाइम वुजू करना है। अगर ये इंसान की सिलेक्शन होती, भाई अरब में पानी नहीं था, बहुत मुश्किल पानी का हुसूल, ये कह दिया जाता कभी कभार मुंह भी धो लेना चाहिए। क्या ख्याल है? 5 टाइम। फिर गुसल के हकाम, तो अल्लाह से रिलेशन बना
بنایا اور اس میں غسل ہے, نماز ہے, پھر زکات ہے. اور کمال ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات اپنے اوپر اور اپنے خاندان پہ حرام کر دی. دیکھو میں اگر آپ کو چندے کی ترغیب دے رہا ہوں, آپ کا دل میں آئے گا لگتا ہے مفتی صاحب اپنے لیے چندہ لینا چاہیے, ایک تو فہم ہوتا ہے نا کہ نہیں لگتا ہے. اگر میں آپ کو فضائل سنا رہا ہوں ہدیے کے, علماء کو ہدیہ دینا بہت ثواب ہے, تو علماء سے کون مراد ہوگا؟ آپ کے ذہن میں یہی آئے گا مفتی صاحب لگ رہا ہے کچھ لگ رہا ہے 19 کر کے نا پچھتا رہے ہیں, یہی ذہن جاتا ہے نا اس طرف. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی بے داغ, آپ نے صدقات کی ایسی ترغیب دی جیسی کسی مذہب میں نہیں ہے. لیکن ایک طرف آپ کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا, اور آپ نے اپنے اوپر اپنے خاندان کے اوپر قیامت تک کے لیے صدقے کو کیا کر دیا؟ حرام. صدقہ نہیں لے سکتے. سید کو تو زکات دو گے لگ جائے گی نہ. کوئی دیکھا ایسا ہے بھائی؟ کوئی موٹیویشنل اسپیکر ایسا دیکھا آپ نے جو فری میں آپ کو ورک شاپ بھی کرا رہا ہو؟ آج کل جو موٹیویشنل اسپیکر بتاتے ہیں نا پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا, کوئی بات بتانے کے 1.5 لاکھ روپے لیتے ہیں, پتہ ہے آپ کو؟ جو بتاتا ہے نا سب کچھ پیسہ ہی نہیں ہوتا. ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے, مشہور ہے, لیکن میں نام نہیں لوں گا, غیبت مقصد نہیں ہے. ہم نے ان کو بہت بلایا اپنے مدرسے میں, حالانکہ علماء کو ضرورت نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی چلے یار آپ کے علم حکمت کی بات کہیں سے بھی ملی. ہم نے کہا یہ طلبہ ہیں, تھوڑا ریٹ کم کر لیں آپ. ریٹ کم پہ بھی ایگری نہیں ہوئے. ہم نے کہا واہ یار ہم تو ایسا بدگمان, ہم نے کہا واہ پوری دنیا میں آپ باتیں کر رہے ہو. سارے ایسے نہیں ہوتے لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں. تو نبی نے اپنے اوپر صدقے کو, زکات کو, صدقات واجبہ جو بھی ہیں اپنے اوپر, اور قیامت تک اپنی نسل پہ, اپنی اولاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا. تو بھائی یہ کیا ہے؟ قربانی. کس کے لیے؟ ریلیشن کے لیے. اور چلو آگے, ابو طلحہ انصاری آئے نبی کے پاس, عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کی ہیں, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کرو گے نیکی تک نہیں پہنچ سکتے. یا رسول اللہ میرے پاس ایک قیمتی باغ ہے, میں وہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا واہ واہ اتنا قیمتی مال میرے پاس کوئی آتا, بھائی میری تو نیت خراب ہوتی, دے دے مجھے, دے دے یار. بیسیوں وسوسے آتے ہیں ہمارے دل میں, کیا خیال ہے؟ تو نبی نے کیا فرمایا؟ اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. کیوں؟ نبی کی تبلیغ یہ تھی کہ رشتہ داری جوڑنا سب سے بڑی عبادت, اور رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. تو اس کے لیے آپ پریکٹیکل کر کے بتا رہے ہیں کہ بھائی اگر صدقے کی ابتدا کرنی ہے, تمہارے چچا زاد بھائی غریب ہیں تو بسم اللہ کرو, چچا زاد بھائیوں کو دو. صحابہ یہ سب چیزیں سید الانبیاء میں دیکھ رہے تھے, تبھی تو آپ کی باتوں پہ کٹنے اور مرنے کے لیے تیار ہوئے وہ, کہ یہ صرف رشتہ داری کے فضائل نہیں بیان کر رہے بلکہ خرچ کروا رہے ہیں کہ اپنے چچا بھائیوں کو. آج ہے کوئی اپنے چچا بھائی کو اپنا چلتا ہوا بزنس دے دے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اسلام کے ریلیشن میں اور مادہ پرستوں کے ریلیشن میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. پھر اسلام نے ریلیشن میں بتایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد دے کثرت سے, کیونکہ اس سے تمہارا ریلیشن کیا ہوگا؟ مضبوط. بچے جب زیادہ ہوتے ہیں ڈیورس کا امکان اسی حساب سے کم ہو جاتا. آج طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اولاد ہی نہیں ہے تو ایک آدھ تھوڑی سی بڑی ہو گئی پلی جائے گی یار. پہلے آڑی ترچھی شادیاں ہوتی تھی اپنے باپ داداؤں میں, دیکھو کان سے پکڑ کے شادی کرا دی, اچھا بھلا کوالیفائڈ آدمی, اس کی شادی کس سے ہو گئی, اور وہ بڑی کوالیفائڈ ہے, خوبصورت ہے, جمشید کو سے معافی چاہتا ہوں, اور یہ عجیب سا آڑے ترچے چلاتے تھے یار. کوئی بات, بچوں کی خاطر کیا کر لو یار. امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص آیا کہ میری بیوی مجھے پسند نہیں ہے, مجھے محبت نہیں, میں طلاق دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کیا سب گھروں میں محبت ہوتی ہے بھائی؟ دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, کوئی محبت سے چلتے ہیں, کوئی بغیر محبت کے. چلاؤ بڑے فائدے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ آسان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو, اللہ نے اس میں بہت ساری خیر ڈالی بھی ہو. ہمارے ایک جاننے والے تھے, ان کی بیگم بہت بد اخلاق تھی, بہت بد اخلاق. یہ واقعہ 25-30 سال پرانا ہے. اتنی بد اخلاق, انہوں نے کہا یار چھوڑ دیتا ہوں اس کو میں. تو ان کے کسی استاذ نے ان کو سمجھایا چھوڑو یار, قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہیں ایک چیز ناپسند ہو, اللہ اس میں تمہارے لیے کیا پیدا کر دے؟ خیر. تو 25 سال کے بعد مجھے بتا رہے تھے اپنے بیٹوں کو دکھا کے یہ خیر پیدا کی اللہ نے, اور واقعی وہ اتنے نیک بچے ہیں, اتنے نیک, آدمی حیران ہوتا ہے یار اتنے نیک بچے. تو کیا تھا کہ وہ بتا رہے تھے دیکھو یار یہ اللہ نے خیر پیدا کر دی. تو قربانی یہ ہے, یہ والا ریلیشن ہے جو کون مانگتا ہے؟ اسلام. تو اس میں سب سے پہلے اللہ سے ریلیشن, پھر اولاد, میاں بیوی کا رشتہ آپس میں, قربانی دینی ایک دوسرے کے لیے. شوہر کا کام ہے کھلانا اور عورت کا کام ہے شوہر کی اطاعت کرنا. میں نے اے آئی سے اپنے بارے میں ایک دن پوچھا مفتی طارق مسعود کون ہے, اے آئی نے بولا یہ آدمی عورتوں کو بولتا ہے شوہر کو سربراہ مانو. میں نے کہا کدھر سے جا کے اس نے دکھتی نفس پکڑی ہے, حالانکہ میں تو بہت ساری باتیں کر رہا ہوں, اس نے وہ چیز نکالی ہے جو مارکیٹ میں نا جو سب سے زیادہ الگ سے کوئی ہے. تو بھائی میں یہ عورتوں کے فائدے کے لیے کہتا ہوں, کیونکہ آدمی ہے, وہ آدمی ہے,
آپ اس کے کو سربراہ مانیں گی، اس کو ایک دل بڑا ہوگا اس کا، کیونکہ اللہ نے فطرت مرد کی مرد ہی رہے گا نا. دیکھو مرد عورت تھوڑی بن جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کا ارشاد کیا ہے کہ میں دو، ڈونلڈ ٹرمپ نے فرمایا اللہ رسول کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو چلو ڈونلڈ ٹرمپ کی مان لو بھائی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا، میں دو جینڈر پہ یقین رکھتا ہوں، ایک مرد اور ایک عورت. تو عورت عورت ہی رہے گی. آدمی بننے کی کوشش نہ کرے اور آدمی آدمی رہے گا. عورت بننے کی کوشش نہ کرے. گیٹ اپ کے لحاظ سے بھی اسلام نے کہا آدمی آدمی بنے، اور ایٹیٹیوڈ اس کا آدمیوں والا ہونا چاہیے. تو آدمی چاہتا ہے، خواتین سے میں پیش کی معذرت، آدمی چاہتا ہے میں جب گھر میں آیا کروں تو دیکھنے میں لگے کہ میں آدمی ہوں. میرے ساتھ وہ سلوک ہو کہ مجھے ایسا محسوس ہو کہ ہسبینڈ کون ہوں میں ہوں. اس کو محسوس ہی نہیں ہو رہا. گھر میں آتا ہے، وہ ایک آدمی نے کہا کہ دوست ہے نا، ایک نے دوسرے سے پوچھا یار تیری کیسی گزر رہی ہے گھر میں. اب اس کو یہ تو بتاتے ہوئے برا لگ رہا تھا کہ میں غلام بنا ہوا ہوں، لیکن اس نے کہا یار ایسے طریقے سے بتاؤ کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور عزت بھی ہو جائے. کہہ رہا کچھ نہیں، میں جب صبح اٹھتا ہوں تو چائے تو میں خود ہی بناتا ہوں کیونکہ مجھے چائے اپنی ہاتھ کی پسند ہے، تو اس لیے میں تیری بھابھی کو تنگ نہیں کرتا. ناشتہ کہتے ہیں ناشتہ تو پھر میں بریڈ وغیرہ رکھی ہوتی ہے، میں تو چائے ہی بنا لیے تو بریڈ پہ دودھ مکھن وکھن لگا کے کھا لو. کیا جا رہا ہے اس کام کے لیے بریڈ پہ مکھن لگانے کے لیے کیا اٹھایا. اور وہ استری کہتا ہے جب میں اٹھ ہی گیا ہوں تو استری بھی کر ہی لو یار. کہہ رہے لنچ تو کہتا ہے وہ آفس میں ہی ہو جاتا ہے. جب شام کو آتا ہوں تو چائے پہ وہ تو تجھے پتا ہے میں نے بتایا تھا صبح میں خود ہی بنا کے پیتا ہوں. وہ بھی میں بنا ہی لیتا ہوں. اور جب میں سوچتا ہوں کہ یار جب میں نے صبح یعنی بیگم کو تنگ نہیں کیا، لنچ کے لیے بھی، صبح ناشتے کے لیے بھی، چائے کے لیے، ڈنر میں کیا تنگ کرنا ہے یار. جب ڈنر کیا تو برتن رہ گئے، اب کیا ہے یار، ہاتھی نکل گیا تم رہ گئے، برتن بھی دھوئی دیتا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے بڑی اچھی گزر رہی ہے. تو سنا کہتے ہیں میری بھی کتے جیسی گزر رہی ہے، لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تو نے بتایا. کہہ رہے گزر تو میری بھی ایسی رہی ہے لیکن مجھے اس طرح سے بتانا نہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ تو جی پوائنٹ ٹو بی نوٹ. تو میرے بھائی ریلیشن کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ آپ کی زندگی میں جب آپ کی وائف آئی ہے تو بس وہ ہے. ادھر ادھر عورتوں پہ نظریں مت ٹکاؤ. اللہ نے ہمارے دیکھو غیر مسلم دیکھے گا، بلکہ وہ جو نہیں دیکھ رہے ہوتے اس پہ تعجب کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے قانون بنا دیا نا، یغضوا من ابصارہم. نہ آپ کے لیے کون ہے؟ آپ کی بیوی. ادھر ادھر جھانکنے کی کتنی، میرے شیخ حضرت مفتی رشید نواز فرماتے تھے رحمہ اللہ تعالیٰ کہ آپ کی بیگم کتنی بدصورت ہو، جب آپ نے ایک دفعہ سوچ سمجھ کے شادی کر لی تو یہ سمجھو کہ اللہ نے اس سے زیادہ خوبصورت میرے لیے کوئی پیدا نہیں کیا. شیطان کہے گا نہیں بھی بہت ساری خوبصورت ہوں گی، بھائی میرے لیے سب سے خوبصورت کون تھی؟ یہ تھی. اس سے خوش بھی رہتا ہے انسان. ورنہ میرے بھائی کمپٹیشن اتنا ہے نا دنیا میں، ایسے تو میرے بھائی وہ تو آپ کے اینڈ ہی نہیں ہے. پھر تو نہیں، وہ تو 4 کے بعد بھی ہوس ختم نہیں ہوگی. وہ تو کمپٹیشن تو یہ تو ہے ختم ہی نہیں ہوگا کبھی بھی. ہوس نبی نے دیکھو جس کے دل میں ہوس ہونا دنیا کی، نبی کی صحیح حدیث ہے کہ قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی، وہ کبھی بھی خوش زندگی نہیں گزار سکتا. خوش وہی ہوگا جو قناعت سے کام لے، جو ہے میری قسمت کا اللہ کا دیا، میرے پاس بہت کچھ ہے. لوگ کہیں گے نہیں اس کے پاس تو تیرے سے زیادہ اچھی گاڑی ہے، اس کے پاس تو زیادہ اچھا گھر ہے. بھائی وہ اس کے لیے ہے، میرے لیے اللہ نے جو میرے لیے انتخاب کیا وہ سب سے بہتر ہے. تو یہ ہمیں کس نے بتایا بھائی؟ یہ اسلام کی تعلیمات. بات کو بس میں سمیٹ رہا ہوں تو میرے بھائی بس 2-4 منٹ لیٹ کر دیں، نماز کے بعد سوال. میں تو بیٹھا رہوں گا فجر تک، اس لیے مجھے روکنا پڑتا ہے، بریک لگانی پڑتی ہے. نہ بس میں بیان 4-5 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، تو پھر نماز پڑھتے ہیں، سوال جواب کا سیشن نماز کے بعد ہوگا. بس میں جلدی سے بیان کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو دیکھو میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریلیشن سکھائے. میں آپ کو وہ جلدی سے بتا دوں، میں نے جو کہا نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے اللہ نے نبی کو رحمت بنایا ہے. تو اسلام رحمت ہے تمام جہان والوں کے لیے. نبی نے اسلام پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حقوق بیان کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حقوق بیان کیے. آج اگر ہمارے پاس نبی کی تعلیمات نہ ہوتی تو ماؤں کو وہ حقوق نہیں مل رہے ہوتے جو ملنے چاہیے. ہمیں باپ کے، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے لیے بھی رحمت للعالمین، باپ کے لیے بھی رحمت للعالمین، اولاد کے لیے بھی رحمت للعالمین. اولاد کے حقوق بھی نبی نے بیان کیے. نبی نے اپنی پوتی کو، نواسی کو، بیٹی کو اٹھا کے 4 رکعتوں کندھے پہ بٹھا کے آپ نے امامت کی ہے. عرب بیٹیوں سے ایسی نفرت کرتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پہ اپنی نواسی کو بٹھا کے پوری نماز پڑھ کے ان کو جو عزت دی، عرب کے دلوں سے بیٹیوں کی نفرت کو نکالنے کے لیے. آج ہماری سوسائٹی، مسلم معاشرہ جو بیٹیوں سے محبت کرتا ہے وہ کس کی تعلیمات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ سیدہ فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے
तो नबी बेटियों के लिए भी रहमतुल लिल आलमीन हुए कि नहीं हुए? फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटों के लिए भी रहमतुल लिल आलमीन, बच्चों के लिए भी। अनस इब्न मालिक कहते हैं मैंने 10 साल नबी की खिदमत की, नबी ने कभी 10 साल में मारना तो दूर की बात डांटा भी नहीं। कोई काम कर लिया, नहीं किया तो भी ठीक, कर लिया तो भी ठीक। फरमाते मुझे एक दफा काम से भेजा, मैं बच्चों में खेलने लगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देर हुई, आप आके खड़े हुए तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, नबी खड़े हुए मुस्कुरा रहे। मेरे और आपका क्या एटीट्यूड होता? हम कराची, यहां तो आपका बड़ा तमीज से गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हुआ है, कराची में होते उल्लू के पट्टे और पता नहीं क्या क्या, जो कुछ गालियां तो मैं यहां नहीं दे सकता, कभी अकेले आए तो मैं बताऊंगा किस किस्म की गालियां, मस्जिद का हिसाब से वो मुनासिब नहीं है और बयान भी नहीं चल रहा है, तो क्या कुछ नहीं होता, चबाटे लगते हैं लग रख के। तो हजरत अनस इब्न मालिक की मिसाल हमारे सामने, आप बच्चों के लिए भी रहमत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जानवरों के लिए रहमत। इस्लाम में ये नहीं है कि जानवर को जिंदा कढ़ाई में डाल दें, आज दुनिया के बहुत से ममालिक में ऐसा होता है, यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई है, जला देते हैं जिंदा जानवरों को। ला युअज़्ज़िबु बिन्नार इल्ला रब्बुन नार, फरमाया आग का अजाब आग बनाने वाले के सिवा कोई भी नहीं दे सकता। फरमाया जब ज़बा करना हो छुरी को तेज कर लो। एक नबी ने फरमाया कि एक चींटी ने किसी पैगंबर को काटा और पैगंबर ने तमाम चींटियों को मार दिया। अल्लाह ने वही की, एक ने काटा था, बाकियों को आपने कत्ल क्यों किया? पुराने पहले पैगंबर का वाकया है, हमारे नबी हमें क्यों सिखा रहे हैं कि एक चींटी का बदला दूसरी चींटियों से नहीं लिया। अगर घर में तंग कर रही है एक अलग बात है, तो एक चींटी मारना जिस मजहब में जायज ना हो उसको कहते हैं दहशतगर्दी सिखा रहे हैं। अजीब बात है या नहीं? जिस मजहब में बिला वजह एक चींटी मारने की इजाजत नहीं है, उस मजहब के बारे में मशहूर क्या किया हुआ है, मौलवी दहशतगर्द होते हैं, इस्लाम दहशतगर्दी सिखाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी, हजरत आयशा आपकी ज़ौजा का बयान है कि पूरी जिंदगी किसी औरत पे हाथ नहीं उठाया, किसी शख्स पे हाथ नहीं उठाया सिवाय मैदान जंग के। मैदान जंग में तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी थी। तो अखलाक नबी ने सिखाए 1400 साल पहले, मुआमलात किसने सिखाए? आपको पता है कुछ मुल्क दुनिया में ऐसे हैं जो सहाबा कराम की तिजारत में ईमानदारी को देख के पूरे कौमें कन्वर्ट हुई है। ये ईमानदारी किसने सिखाई उनको? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये टॉपिक बहुत लंबा है, जिस पहलू में भी हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें रहमतुल लिल आलमीन होना समझ में आता है। और ये कुरान की बलागत है, कुरान का मोजज़ा है। 1400 साल पहले कुरान ने कह दिया था कि आप तमाम जहान वालों के लिए रहमत है, और आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम में जो रहमत का अंसर है वो चढ़ते सूरज की तरह नजर आ रहा है। हाँ, किसी की आंखें खराब हो, दिल की बसीरत अंधी हो गई हो, उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। खुलासा यही है मेरे भाई, आप अमेरिका में रहते हो, इस्लाम की कदर करो, साइंसी तरक्की भी करो। मुसलमान को तालीम में बहुत आगे निकलना है, जितना आगे निकले उससे 10 गुना ज्यादा आगे निकलो। ये तो हमारा वर्षा है भाई, असल में तो हमने साइंसी तरक्कियों की बुनियादें रखी, इस्लाम के आने के बाद ही सब कुछ हुआ है। हम पीछे रह गए, उसमें ये लोग आगे निकल गए। तो आप मुल्क की कवानीन को भी फॉलो करो, मुल्क की कानून मत तोड़ो। मजहब आपको कतई इजाजत नहीं देता, ये भी एक बड़ा उल्टा मसला है मुसलमानों के साथ। बाज लोगों के साथ टैक्स में गड़बड़ कर रहे होते हैं और फिर कमाल खेल रहे हैं, माशाल्लाह ऐसे डंडी मारी, ऐसे टोपी कराई, मैंने ऐसे ये किया, टोपियों का बिजनेस चल रहा है। तो अच्छे शहरी बन के रहो ताकि तुम्हारा इमेज दुनिया के, यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत हमारे सामने, वो गैर मुस्लिम स्टेट में थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, कैसी अच्छी जिंदगी गुजारी उन्होंने। तो आप ये गैर मुस्लिम स्टेट में हो, यहाँ गैर मुस्लिम कहे कि ये हमसे ज्यादा अच्छे शहरी। तो देखो इस्लाम में इतना हुस्न है ना कि अगर मुसलमान इंसान का बच्चा बन जाए ना, इस्लाम की टक्कर का कोई मजहब है नहीं। तो हमारे साथ मसला है, मसला इस्लाम के साथ नहीं है, मेरे और आपके साथ मसला है, जमशेद के साथ मसला है। अल्लाह समझने अमल की तौफीक अता फरमाए।